السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی ایپیسوڈ 40۔ ایپیسوڈ شروع کریں گے مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کلک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ 6 گھنٹے کی بے ہوشی کے بعد اسے اب ہوش آیا۔ آنکھوں کے پپوٹوں میں جنبش ہوئی، پھر دھیرے دھیرے وہ واہ ہونے لگیں۔ آنکھیں تو مکمل کھل گئیں مگر منظر بہت گدلا تھا کیونکہ بصارت دھندلائی ہوئی تھی، مگر جیسے جیسے بصارت کا گدلا پن چھٹتا گیا تو منظر بھی صاف ہوتا گیا، اور جیسے ہی منظر صاف ہوا اس کی آنکھوں نے جو وجود اپنے سامنے دیکھا تو بے ساختہ حیرت و بے یقینی میں جکڑی گئی۔ ارحم، مری مری سی پکار اس کے لبوں سے نکلی، لہجے میں حیرت واضح چھلکی تھی۔ نور میری جان، وہ جو کب سے اس کے ہوش میں آنے کا بے صبری سے منتظر بیٹھا تھا، اس پکار کے لبوں سے ٹکرانے کی دیر تھی کہ کب سے سولی پہ اٹکی اس کی جان بحال ہوئی۔ اس نے تڑپ کر سر اٹھایا اور اس کے پاس ہوا۔ تھینک گاڈ تم ہوش میں آ گئیں۔ وہ دل و جان سے شکر ادا کرنے لگا۔ ارحم، تم یہاں؟ وہ ہاسپٹل میں تھی، کیوں تھی، اسے کیا ہوا تھا، یہ سوچنے کی بجائے اس نے سب سے پہلے ارحم سے یہ استفسار کیا کہ وہ یہاں کیسے؟ مجھے یہیں ہونا تھا نور، یہیں ہونا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں بہت جلد رہا ہو جاؤں گا، کہا تھا تم سے، مگر تم… وہ دانستہ بات ادھوری چھوڑ گیا، جبکہ سوزین ابھی تک نہیں جان پائی تھی کہ ارحم یوں اچانک کیسے رہا ہو گیا۔ مگر میں کیا ارحم؟ یہ ادھورا جملہ ارحم کی آنکھوں میں درد کے آثار رقم کر گیا، اور اس درد کو دیکھ کر بے ساختہ اس نے پوچھا، منع کیا تھا نا تمہیں، سمجھایا تھا نا کہ اس درندے کے پاس مت جانا، کسی صورت مت جانا، مجھے چاہے ساری عمر بھی جیل میں سڑنا پڑے، چاہے میں مر بھی رہا ہوں تو بھی مت جانا، مگر تم نے کیا کیا؟ تم نے میری ایک نہ سنی، میری ہر وارننگ کو پیروں تلے رونتی چلی گئی اس کے پاس۔ وہ تو شکر ہے سہانا ہماری مسیحا بن گئی، بر وقت تمہیں اس کے چنگل سے بچا کر پولیس کو انفارم کیا اور سارے ثبوت ان کے سامنے رکھے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو اس سے آگے کی سوچ بھی مجھے ہلا کر رکھ دیتی ہے کہ وہ خبیث تمہارے ساتھ… اس سے آگے ارحم سے بولا نہ گیا۔ یہ جملہ مکمل کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ کب سے بیٹھا یہی سوچ رہا تھا، اور ہر بار اس سوچ کے ساتھ اس کا دل دہل اٹھتا تھا کہ اگر وہ اس کی بیوی کے ساتھ کچھ غلط کر ڈالتا تو… بلکہ غلط تو ابھی بھی ان کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا تھا، مگر کیا کچھ ہوا سوزین اس سے انجان تھی۔ وہ تو بس ارحم کی باتوں سے گزرے وقت میں کھو سی گئی تھی۔ وہ ہاسپٹل میں کیوں تھی، یہ سوچنے کا خیال تو اسے اب آیا تھا۔ ایک ایک کر کے گزرے وقت کے سب مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگے تھے۔ اس کا شیراز کے گھر جانا، شیراز کا اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرنا، سہانا کا بر وقت اسے اس کے چنگل سے بچا کر بھگانا، اور شیراز کا اس کا پیچھا کرنا، سب بھولا ہوا دھیرے دھیرے یاد آنے لگا۔ سہانا چونکہ شیراز کے سب ثبوتوں کا ٹھکانہ جانتی تھی، تبھی پولیس کے آگے اس کا سارا کچھا چھٹا کھول کر رکھ دیا۔ شیراز سوزین کے ایکسیڈنٹ پر گھبرا کر جلدی سے گھر لوٹا، اور سب سے پہلے اسے اپنے موبائل کا خیال آیا، مگر پورا کمرہ چھاننے کے بعد بھی اسے موبائل نہ ملا تو سہانا کی تلاش شروع کی، جو کہ خود کو محفوظ جگہ چھپائے ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا بنا بنایا پلان برباد ہو کر رہ گیا۔ اسے تو ڈھونڈ کر وہ زندہ گاڑ دینا چاہتا تھا، مگر اس سے قبل کہ وہ اسے ڈھونڈ پاتا، یہ خطرہ بھانپ کر فرار ہونے کا سوچتا، تب ہی پولیس چلی آئی۔ پولیس کو دیکھ تو اس کے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ چھپی ہوئی سہانا بھی منظر کا حصہ بنی، اور پھر بارہا مکرنے کے باوجود بھی سارے ثبوت اس کے خلاف جاتے گئے۔ یہاں اس کو جیل میں بند کیا گیا تو وہاں ارحم کو رہائی کی نوید سنائی گئی۔ زخمی سوزین کو پولیس بر وقت ہاسپٹل پہنچا چکی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا نور، کیوں کیا؟ وہ اگر اس کو ہاسپٹل کے بستر پہ یوں دیکھ کر تڑپ رہا تھا تو اتنا ہی اس سے خفا بھی تھا۔ اس کے نزدیک سوزین کی یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ تم اتنی کم عقل کیسے ہو سکتی ہو، کیسے کر سکتی ہو اتنی بڑی بے وقوفی؟ میرے لفظوں کی کیا رتی بھر بھی اہمیت نہیں تھی تمہاری نظر میں، جو تم خود چل کر اس بھیڑیے کے پاس گئے اس کا شکار بننے کے لیے؟ ایک بار بھی سوچ نہیں آئی کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہے؟ ایک بار بھی نہ سوچا کہ میں نے تمہیں بلا وجہ وارن نہیں کیا؟ اس کا گھٹیا چہرہ تمہارے سامنے تھا، پھر آخر کیوں تم نے اتنی بڑی غلطی کی؟ بولو نور، جواب دو مجھے۔ وہ سختی سے استفسار کرنے لگا۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ اپنا غصہ کنٹرول کیے ہوئے تھا، ورنہ سوزین نے جو غلطی کی تھی اور اس کا جو خمیازہ اس کے ساتھ ساتھ ارحم کو بھی بھگتنا پڑا تھا، اس پہ وہ جتنا بھی خفا ہوتا کم تھا۔ مجھے معاف کر دو ارحم، مجھے معاف کر دو، میں تو صرف تمہارے لیے اس کے پاس گئی تھی۔ میں ڈر گئی تھی، بہت زیادہ ڈر گئی تھی اس کی باتوں سے۔ اس نے کہا تم اگر رہا ہو بھی گئے تو وہ پھر سے تم پہ کوئی نہ کوئی الزام لگا کر تمہیں اندر کروا دے گا۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی، اور وہی خوف مجھے اس کی بات ماننے پہ مجبور کر گیا۔ میں مجبور ہو گئی ارحم۔ اس نے ندامت کے آنسو لیے، ارحم سے اس خطا کی معافی مانگی جس پہ وہ خود بھی پچھتا رہی تھی۔
پچھتاوا تو تبھی شروع ہو گیا تھا جب شیراز کے ڈرنک میں ملاوٹ والی حرکت اس پہ کھلی تھی۔ مجبور؟ آر یو سیریس؟ وہ بے رخی لیے گویا ہوا۔ کیسی مجبوری نور، کیسی مجبوری؟ اتنا آسان نہیں ہوتا کسی پہ بار بار الزام لگانا، ٹھوس ثبوت چاہیے ہوتے ہیں۔ ایک بار کسی کا ڈسا دوبارہ اس کے شکنجے میں آسانی سے نہیں آتا، اور میں بھی دوبارہ اس کا وکٹم نہیں بن سکتا تھا کیونکہ اس کی رگ رگ سے واقف ہو چکا تھا۔ انفیکٹ اس کے تو یہ ثبوت بھی بہت کھوکھلے تھے۔ تبھی میں نے تم سے کہا کہ میں ضرور رہا ہو جاؤں گا، اس کے پاس جانے کی غلطی مت کرنا۔ تو بکواس نہیں کر رہا تھا، حقیقت بتا رہا تھا۔ میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا تھا کہ تا عمر جیل میں سڑنا پڑتا۔ چند دنوں میں میری بیل ہو جاتی، مجھے یقین تھا، اور یہ یقین میں نے تمہیں بھی دلایا۔ مگر تم نے کیا کیا؟ میرے بارہا سختی سے منع کرنے کے باوجود بھی وہی قدم اٹھایا جس کا مجھے تمہارے جانے کے بعد پل پل خوف رہا۔ وہ اس پہ چلا رہا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا جب وہ اس سے اس لہجے میں بات کر رہا تھا۔ سوزین روتی ہوئی بس چپ چاپ اس کی ڈانٹ ڈپٹ سنتی رہی کہ وہ حق بجانب تھا۔ ایک حرف نہ بولی کہ اس وقت وہ خود کو اسی کی مستحق سمجھ رہی تھی۔ اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، اور اس غلطی پہ ارحم کا ایسا رد عمل برداشت اسے کرنا ہی تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو، پلیز مجھ پہ یوں غصہ مت کرو، یوں ناراض مت ہو۔ اس کے بعد سوائے اس ایک لفظ کے فی الحال بولنے کو کچھ نہ تھا۔ آئی ایم سوری ارحم۔ ارحم نے جواب نہ دیا تو وہ اس کی ناراضگی پہ تڑپ کر پھر سے معافی مانگنے لگی۔ آئی ایم سوری ارحم۔ دوسری بار بھی جب ارحم کی خاموشی ہی سننے کو ملی تو اس نے اپنا معافی نامہ دہرایا۔ خدا کے لیے یوں چپ تو مت ہو، مجھ سے بات کرو، کچھ تو بولو، مجھے جتنا چاہے ڈانٹ لو، مگر یوں خاموشی جیسی اذیت میرے سپرد مت کرو۔ اس نے ڈرپ لگے ہاتھ کے ساتھ اپنا دوسرا ہاتھ جوڑنے کی ناکام صحیح کی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا چاہتی تھی۔ کیا بولوں نور، کیا بولوں؟ آج تو کچھ بولنے لائق ہی نہیں چھوڑا تم نے۔ لمحہ لمحہ اس خوف کا شکار رہا کہ کہیں تم اس کی باتوں میں آ کر میرا کہا نظر انداز نہ کر ڈالو، اور تم نے وہی کیا۔ کیوں تم نے میرے اس خوف کو سچ کر چھوڑا نور؟ کیوں اٹھایا وہ قدم جس نے تمہیں زندگی اور موت کی کشمکش میں لا کھڑا کیا؟ جانتی بھی ہو کہ پچھلے 6 گھنٹوں میں پل پل جیا پل پل مرا ہوں میں۔ ہر پل یہ سوچ آتی رہی کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ تم یہاں زندگی اور موت کی کشمکش لڑ رہی تھی، اور وہاں میں دیواروں میں سر مارتا پھر رہا تھا۔ ایک پل کے لیے بھی میرے لب تمہارے لیے دعائیں کرنا بند نہیں ہوئے۔ ہاتھ اٹھتے اور لرز کر گر پڑتے کہ انہیں اٹھانے تک کی ہمت ختم ہوئی جا رہی تھی۔ کس حال میں تھا پچھلے 6 گھنٹوں سے بیان نہیں کر سکتا۔ ہماری زندگی کس نہج پہ آ کھڑی ہوئی تھی، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا، کیسے جی پاتا میں؟ تم زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، اور یہاں سانسیں میری رک رہی تھیں۔ اتنے برے حال سے گزرے ہیں ہم دونوں، اور اس کے بعد بھی تم کہہ رہی ہو کہ میں ناراض نہ ہوں، غصہ نہ کروں؟ وہ دیوانوں کی مانند نہ جانے کیا کیا بولتا جا رہا تھا، جبکہ سوزین کا دل و دماغ تو بس اس ہی جملے میں اٹک کر رہ گیا تھا کہ تم زندگی موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اور اگر وہ زندگی موت کی جنگ لڑ رہی تھی تو اس کے اندر پلتے وجود کا کیا وہ بھی یہ جنگ لڑ رہا تھا؟ اور اگر لڑ رہا تھا تو کیا وہ بھی سوزین کے ساتھ ساتھ اس جنگ میں کامیاب ہوا کہ نہیں؟ یہ سوچ آنے کی دیر تھی کہ سوزین فوراً سے قبل بے چین ہوئی، بلکہ بے چینی کی انتہا کو پہنچی۔ ارحم، میرا بچہ۔ اس نے تکلیف کے ساتھ اٹھ کر آگے جھکتے ہوئے اپنے پیٹ پہ نظر ڈالی تو اس کا دل یکدم گھبرایا، اور اس نے ارحم کی سب باتوں کو غیر اہم جانتے ہوئے بس اپنے بچے کے متعلق استفسار کیا۔ سر اور بازو پہ لگی چوٹ اور آپریشن کے سبب پیٹ میں اٹھنے والے سبھی دردوں کو بھلائے وہ فکر مندی سے بس اپنے بچے کے بارے میں پوچھنے لگی، جبکہ ارحم، وہ جو کب سے بولے جا رہا تھا، اس بات کا جواب تو درکنار اب کے سر تک نہ اٹھا پایا۔ کیا جواب دیتا اسے؟ کیسے دیتا؟ کیسے بتاتا اسے وہ حقیقت جس پہ پچھلے 5 گھنٹوں سے وہ چپکے ڈھیروں آنسو بہا چکا تھا؟ کیسے بتاتا اسے کہ وہ دونوں اپنی قیمتی متاع کھو چکے ہیں؟ وہ نہ بتا پایا۔ اس کے حلق سے وہ جواب نکل ہی نہ پایا، جس کے بعد وہ جانتا تھا کہ سوزین پھر سوزین نہیں رہے گی، بلکہ پاگل دیوانی ہو جائے گی۔ تم خاموش کیوں ہو ارحم؟ مجھے جواب دو، میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ارحم کا جھکا سر اس کے دل کے پھٹنے کا سبب بن رہا تھا۔ اسے لگا اس نے اگر اب سر نہ اٹھایا تو وہ چلا اٹھے گی، وہ اگر اب خاموش رہا تو وہ غش کھا کر گر پڑے گی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ، میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے تڑپ کر فریاد کر رہی تھی کہ اسے اس کے بچے کی خبر دی جائے، جبکہ اس کی تڑپ پہ ارحم کا بھی کلیجہ پھٹنے کو آیا۔ وہ ارحم نے بولنا چاہا مگر الفاظ نہ مل سکے۔ وہ ٹھیک ہے نور، ٹھیک ہے، وہ تم ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ اسے سچ بتانا چاہتا تھا، جانتا تھا، مگر اس کی حالت کے پیش نظر بتاتے رہ گیا۔ جانتا تھا کہ یہ حقیقت اس کی طبیعت بگاڑ کر رکھ دے گی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ حقیقت زیادہ دیر چھپ بھی نہیں سکتی۔ پھر بھی وہ چھپا گیا، مگر نہیں، اس کا یہ چھپانا بیکار گیا، کیونکہ اس کا لہجہ، اس کی آنکھیں دونوں ایک دوسرے سے تضاد کھا رہے تھے۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔
وہ ٹھیک نہیں ہے، میرا بچہ ٹھیک نہیں ہے۔ ارحم تم جھوٹ بول رہے ہو نا، پلیز یوں مت کرو، مجھے سچ بتاؤ وہ کہاں ہے، اسے کہاں لے کر گئے ہیں؟ مجھے اس کے پاس لے چلو، مجھے میرے بچے کو دیکھنا ہے، پلیز مجھے لے چلو اس کے پاس۔ زارو قطار روتی وہ اس کی منتیں کرنے لگی، ہاتھ جوڑنے لگی۔ وہ سمجھ گئی ارحم جھوٹ بول رہا ہے، مگر پھر بھی اسے یہ سوچنا آئی کہ کہیں اس نے اپنا بچہ کھو تو نہیں دیا۔ ایک ماں کا دل کیسے مانتا کہ اس کا بچہ اب اس دنیا میں نہیں؟ اس کا دل بس یہی کہتا رہا کہ وہ ٹھیک نہیں۔ ایک بار بھی یہ احساس نہ گزرا کہ وہ ہے بھی کہ نہیں۔ میں لے جاؤں گا تمہیں، مگر ابھی نہیں، ابھی تمہاری کنڈیشن ٹھیک نہیں، ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اس نے سوزین کو بہلانا چاہا، اس طرف سے دھیان ہٹانا چاہا۔ مجھے نہیں آرام کرنا، مجھے بس میرے بچے کے پاس جانا ہے۔ وہ بس ضد ہوئی۔ ضد مت کرو، کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی نہیں، ابھی بس تم آرام کرو۔ پھر سے اسے پچکارا گیا۔ بھاڑ میں گیا آرام، تمہیں سنائی نہیں دیتا کہ مجھے میرے بچے کو دیکھنا ہے؟ مجھے ابھی کہ ابھی اسی کے پاس جانا ہے۔ تم نہیں لے کر جانا چاہتے تو مت جاؤ، چھوڑو مجھے، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے بازوؤں سے پرے ہٹاتی کسی بپھری شیرنی کی مانند ہاتھوں سے نکلنے کو ہوئی۔ تمہیں ایک بار سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ کہہ رہا ہوں کہ لیٹ جاؤ تو سن کیوں نہیں؟ ارحم بھی غصے میں آ گیا۔ مجھے نہیں لیٹنا، مجھے بس اپنے بچے کے پاس۔ میں نے کہا چپ کر جاؤ نور، ایک دم چپ۔ اس سے زیادہ وہ اس کا ضدی پن نہ دیکھ سکا اور غصے سے دھاڑ اٹھا۔ بچہ بچہ بچہ، تب سے بچے کی رٹ لگا رکھی ہے۔ نہیں ہے کوئی بچہ، سنا تم نے؟ کہیں نہیں ہے وہ۔ وہ اس طرح یہ حقیقت نہیں کھولنا چاہتا تھا، مگر سوزین کی ضد کے آگے مجبور ہو گیا اور چلا اٹھا، جبکہ وہ جو اس کے چپ کروانے پہ سہم کر چپ کر بھی گئی تھی۔ ارحم کے اگلے جملے پہ اسے لگا جسے ارحم نے الفاظ نہیں بلکہ کوئی آہنی شے اس کے منہ پہ دے ماری ہو۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اتنی بڑی بات آخر وہ کیسے کہہ سکتا تھا؟ اس کا بچہ نہیں ہے، کہیں نہیں ہے؟ یہ بھلا کیا بات کہہ دی اس نے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، مذاق کر رہے ہو نا میرے ساتھ؟ وہ بے یقین تھی، وہ نہ مان سکی۔ اتنی بڑی حقیقت کو ایک دم سے بھلا کیسے قبول کر لیتی؟ نہ ہی یہ جھوٹ ہے، نہ ہی کوئی مذاق۔ اب جب بول ہی دیا تھا تو پھر حقیقت سے پیچھے کیوں ہٹتا؟ جو تکلیف بعد میں سہنی تھی وہ ابھی سہی۔ نہیں، مجھے پتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، غصے میں ایسا کہہ رہے ہو۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا، میرا بچہ ٹھیک ہے۔ وہ اپنے حواسوں سے باہر ہوتی دیوانوں کی مانند مسلسل نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایسا ہو چکا ہے نور، ایسا ہو چکا ہے، ہم اپنا بچہ کھو چکے ہیں۔ نہیں ہے وہ زندہ، مر چکا ہے وہ، سنا تم نے؟ مر چکا ہے وہ۔ وی لاسٹ our بیبی۔ ارحم نے تعصب بھری نگاہوں سے اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے اب کے واضح اور تلخ لفظوں میں اسے جھنجھوڑتے ہوئے حقیقت سے آگاہ کیا تو مقابل کو اس کے یہ لفظ چیر کر رکھ گئے۔ وہ آنکھیں پھاڑے ہکا بکا اس کی صورت دیکھتی گئی کہ کیا واقعی ابھی یہ الفاظ اس کی سماعتوں نے سنے؟ کیا واقعی ایسا جان لیوا الفاظ ادا ہوئے ہیں، وہ بھی اس کے شوہر کے منہ سے؟ ان لفظوں سے جیسے اسے سانپ سونگھ گیا، جو نہ ہل پا رہی تھی نہ بول پا رہی تھی، بس کتنی ہی دیر پتھر کا مجسمہ بنی بے اعتباری سے اسے دیکھتی گئی۔ یہ سچ ہے نور، یہ سچ ہے میری جان، کہ ہم نے ہمارا بچہ کھو دیا، ہمیشہ کے لیے کھو دیا اسے۔ ارحم کی اپنی آواز رند گئی، لہجہ لڑکھڑا پڑا۔ کھو دیا ہم نے اپنی ننھی جان کو۔ یہ جملے کیا ادا ہوئے؟ پتھر کا وہ مجسمہ اس لمحے بری طرح ٹوٹا اور ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ نہیں ارحم، وہ ایسے ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، وہ ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ میں نے اسے 9 ماہ اپنی کوکھ میں رکھا، ہر لمحہ اسے اپنے وجود کے اندر پلتا محسوس کیا، میں نے ایک ایک گھڑی گن کر اس کے اس دنیا میں آنے کا انتظار کیا، اور جب وقت آیا کہ میں اسے اپنی گود میں اٹھا سکوں تو وہ کیسے اپنی ماں کو اپنے لم سے محروم کر کے جا سکتا ہے؟ اتنی بڑی تکلیف کیسے دے سکتا ہے ہمیں؟ ہم نے دن رات مل کر اس کا خیال رکھا، کتنا انتظار کیا اسے اس دنیا میں لانے کا، ماں باپ کہلانے کا، پھر آخر وہ ہمیں کیسے اتنی بڑی خوشی سے محروم کر سکتا ہے؟ اتنی بڑی بدبختی کیسے ہمارے نصیب میں لکھ کر جا سکتا ہے؟ نہیں ارحم، وہ نہیں جا سکتا، وہ نہیں گیا، وہ یہیں ہے۔ وہ پاگل دیوانی سی ہو رہی تھی اور پاگلوں کی مانند پورے کمرے میں یوں نظریں ڈال رہی تھی جیسے وہ یہیں کہیں ہو اور ابھی اسے نظر آ جائے گا۔ وہ نہیں ہے نور، وہ چلا گیا ہے، اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، یہ تسلیم کر لو۔ ارحم نے بہت پیار سے اسے تھام کر سمجھایا۔ نہیں کرنا مجھے تسلیم، نہیں مانتا میرا دل کہتا ہے وہ یہی ہے۔ وہ کسی طور ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اپنے دل کو تمہیں سمجھانا پڑے گا۔ مجھے نہیں پتا ارحم، مجھے بس میرا بچہ لا دو، کچھ بھی کرو مگر میرا بچہ لا دو۔ اس نے بلکتے ہوئے فریاد کی تو ارحم نے تڑپ کر اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ اس کا سینہ کیا میسر آیا، یہ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میرا دل پھٹ جائے گا ارحم، مجھے کچھ ہو جائے گا، پلیز میرا بچہ مجھے لا دو۔
وہ مسلسل یہی فریاد کرتی جا رہی تھی کہ مجھے میرا بچہ لا دو، جبکہ ارحم کا اپنا دل اس کے لفظوں پہ پھٹ رہا تھا۔ سمجھنے کی کوشش کرو میری جان، میں بھی اتنا ہی بے بس ہوں جتنی کہ اس وقت تم ہو، میں بھی اتنی ہی تکلیف میں ہوں جتنی کہ تم ہو، میں بھی تمہاری ہی طرح اس کے لیے تڑپ رہا ہوں، مگر اتنا بے بس ہوں کہ تمہارا کہا پورا نہیں کر سکتا۔ یہ تو رب کا فیصلہ تھا، اس کی مرضی تھی۔ وہ اگر ابھی ہمیں اس خوشی سے نہیں نوازنا چاہتا تو میں اس سے کیسے کوئی شکوہ کر سکتا ہوں؟ میں بے بس ہوں نور، بے بس ہوں اس کی مرضی کے آگے۔ اس کی رضا اسی میں تھی، یہ قبول کرنا ہوگا ہمیں۔ پلیز خود کو سنبھالو۔ اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے بہت محبت سے وہ اسے سمجھانے لگا کہ یہ اللہ کی رضا تھی، اس میں راضی ہو جائے، قبول کر لے اس حقیقت کو اور صبر کر لے اس پہ۔ کیوں ارحم، کیوں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا ارحم؟ کیوں ہمارا بچہ ہم سے چھین گیا؟ کیوں چھین لیا اس رب نے ہم سے ہمارے بچے کو؟ کیا تھا اگر اسے زندگی بخش دیتا؟ کیا تھا اگر میں اسے ماں بن کر پال لیتی اور تم باپ بن کر؟ کیوں اتنا بڑا رتبہ دے کر چھین لیا؟ ارحم نے کہا۔ وہ شکوہ نہیں کر سکتا، جبکہ سوزین جس حال میں تھی اس حال میں اس کی زبان سے بس رب سے شکوے ہی نکل رہے تھے۔ تو یعنی اس کے دل نے قبول کر لیا تھا کہ اس کا بچہ اس سے ہمیشہ کے لیے دور جا چکا ہے، کیونکہ اس خدا کو تمہیں زندگی بخشنی تھی نور۔ تمہاری جو کنڈیشن تھی اس میں تمہارے ساتھ ساتھ بچے کا بچنا بھی بہت مشکل تھا۔ میں نے التجا کی ڈاکٹر سے کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، وہ بس تمہیں بچا لیں، کیسے بھی کر کے تمہیں بچا لیں، اور خدا کا شکر ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ اس نے سوزی کا چہرہ اٹھا کر جھک کر اس کے ماتھے پہ پیار بھرا بوسہ دیا۔ خدا مجھے اپنے پاس بلا لیتا مگر میرے بچے کی جان بچا لیتا۔ ماں کا دل تھا، تڑپنا تو تھا ہی، بھلا اپنی کہاں پرواہ ہوتی ہے ماں کو اولاد کے آگے۔ خدا کے لیے میری جان ایسا مت کہو، تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کیسے زندہ رکھتا؟ خبردار جو اب ایسی بات منہ سے نکالی۔ کیا ہوا جو اگر ہمارا بچہ چلا گیا؟ جس رب نے یہ خوشی لی ہے وہ دوبارہ بھی تو دے سکتا ہے۔ خدا کی ذات سے امید رکھو، وہ جلد تمہیں اس رتبے سے نوازے گا۔ تم بس رونا بند کرو۔ تمہاری کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، پلیز خود پہ تھوڑا رحم کھاؤ، اور مجھ پر بھی پلیز میری جان، انکار مت کرنا اور لیٹ جاؤ۔ وہ کچھ بولنے کو تھی، جب ارحم نے انکار نہ کرنے کی منت کی تو وہ لیٹ گئی۔ ارحم کے یہ الفاظ کہ وہ رب پھر سے اسے خوشی سے نواز دے گا، اس کے دل میں جیسے منو سکون بھر گئے۔ کب سے تڑپتے دل کو ارحم کے ان لفظوں نے بہت راحت پہنچائی تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا ارحم؟ ایسا ہوگا نا؟ لیٹتے ہوئے اس نے امید واسق سے پوچھا۔ کیا تمہیں اپنے رب پہ یقین نہیں؟ ارحم نے ایسا سوال کیا جس کے بعد اس کے پاس انکار کے الفاظ نہ بچے۔ وہ بے حد تڑپ رہی تھی، مگر اب کہیں نہ کہیں سکون بھی میسر آیا تھا۔ میری جان، ارحم نے اسے لٹا کر اس کے ہاتھوں اور ماتھے پہ اپنی محبت کی نشانی بہت دھیرے سے ثبت کر ڈالی۔ ایزل کی انگلی میں انگوٹھی اترنے کی دیر تھی کہ انم نے بے ساختہ شکر ادا کیا۔ کب سے اٹکی سانسیں پل بھر میں بحال ہو گئیں۔ اس نے شکر ادا کیا اور کھل کر ایک سکون بھری سانس خارج کی۔ کب سے دل میں کنڈلی مارے بیٹھا خوف اب آخر کار زائل ہو ہی گیا۔ آغا فارس تک رسائی حاصل کرنے کی راہ میں پتھر کی مانند کھڑا ایزل کا وجود راستے سے ہٹ ہی گیا۔ اس کا رواں رواں شکر گزار ہوا۔ جان سولی پہ اٹکی ہوئی تھی، مگر اب جا کر کہیں راحت نصیب ہوئی۔ وہ خوشی سے چہک اٹھی کہ اتنی جلدی اس نے ایزل کو آغا فارس کی پہنچ سے دور کر ڈالا۔ یہ کام اتنی جلدی اور آسانی سے ہو جائے گا اس کی امید نہ تھی اسے۔ کیا تمہیں اندازہ ہے اس تکلیف کا؟ نہیں، تمہیں کیا اندازہ اس تکلیف کا جب ایک ماں سے اس کا بچہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے، وہ پہلے ہی ہر لمحہ اس کی جدائی میں مر رہی ہو، اور پھر اسے وہ جان لیوا الفاظ سنا دیے جائیں کہ اس کے بعد تم کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میرا بچہ نہیں رہا۔ ارحم کے یہ الفاظ تو کچھ بھی نہیں تھے۔ ڈاکٹر کے اس جملے کے آگے کہ تمہاری یہ کوکھ دوبارہ کسی بچے کو جنم نہیں دے پائے گی، کتنی امید لگائے بیٹھے تھے ہم دونوں کہ کیا ہوا جو خدا نے ہم سے یہ خوشی واپس لے لی۔ کوئی بات نہیں، وہ دوبارہ بھی ضرور عطا کرے گا، مگر یہ امید بھی بری طرح چکنا چور ہو گئی۔ وہ بولتے ہوئے بھی یوں لگ رہا تھا جیسے لمحہ لمحہ چور ہو رہی ہو، ختم ہو رہی ہو۔ ارحم کو بھی ڈاکٹر کا کہا ایک ایک لفظ یاد تھا۔ آج بھی جب وہ الفاظ اس کی سماعتوں میں گونجتے تھے تو اس کا دل رو پڑتا تھا۔ کیسے یقین دلایا تھا اس نے کہ وہ پھر سے یہ خوشی دیکھے گی، مگر ڈاکٹر کے ان لفظوں نے ارحم کے سارے الفاظ جیسے کہیں دھندلا کر رکھ دیے۔ سب یاد تھا اسے کہ کیسے سوزین ماہیے بے آپ کی مانند تڑپ اٹھی تھی۔ آپے سے باہر ہوئی تو پھر سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ چلا چلا کر رو کر اس نے پورا ہاسپٹل سر پر اٹھا لیا تھا۔ کتنے دن ہوش سے بیگانہ رہی، نیند سے جاگتی تو بس یہی چلاتی، مجھے میرا بچہ لا دو۔ اس محرومی نے بہت برا اثر چھوڑا تھا اس کی صحت پہ۔ کیا ہے اندازہ اس تکلیف کا جو میں نے سہی؟ میرے بچے کے جانے کے بعد میرے ساتھ ہمیشہ کی یہ محرومی لکھ دی گئی۔ میں ہمیشہ کے لیے اولاد کی خوشی سے محروم ہو گئی، خود بھی تڑپ رہی ہوں اور ارحم کو بھی تڑپا رہی ہوں۔ صرف ایک ماں سے ہی نہیں بلکہ ایک باپ سے بھی اس کا بیٹا چھن گیا۔ مجھے معاف کر دو ارحم، مجھے معاف کر دو، میں قصوروار ہوں اس سب کی، خدارا مجھے معاف کر دو۔ وہ روتی ہوئی ارحم کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تو یہاں ارحم کا صبر جواب دے گیا۔ وہ پلٹا
اور لپک کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ نہیں میری جان، تم ایسے مجھ سے معافی مانگو، تمہارا قصور نہیں ہے۔ یہ سب تو ہونا ہی تھا کیونکہ خدا کو یہی منظور تھا۔ مجھے اپنی نور سے کوئی شکوہ نہیں۔ میرے رب نے مجھ سے اگر اولاد واپس لی ہے تو اس کے بدلے میری جان مجھے بخشی ہے، یعنی میری نور، میری جان سے پیاری بیوی کی زندگی۔ تمہارا زندہ رہنا ضروری تھا میرے لیے۔ اولاد کے بغیر تو جی رہا ہوں، مگر تمہارے بغیر کیسے جی پاتا؟ مت ٹھہراؤ خود کو کسی بھی بات کے لیے مورد الزام، مت جوڑو یہ ہاتھ۔ وہ اپنی باہوں کا ہار اسے پہنائے، اس کا پچھتاوا، اس کی شرمندگی ختم کرنا چاہ رہا تھا، اسے حوصلے دے رہا تھا، اس کے جڑے ہاتھوں کو کھول کر اسے اپنے سینے سے لگائے تھپک رہا تھا، جبکہ التمش اس ایموشنل سین پر خود بھی حد درجہ رنجیدہ ہو چکا تھا۔ ارحم اسے نہ سنبھالتا تو یقین اس وقت وہ اسے سنبھال رہا ہوتا، کیونکہ سوزین جس طرح روئی اور تڑپی تھی، اسے کسی کا محبت بھرا لمس درکار تھا، اور سوائے ارحم کے بھلا اور کس کا لمس اس کے زخم بھر سکتا تھا۔ میں آج بھی پل پل جیتی اور پل پل مرتی ہوں ارحم۔ آج بھی اپنے بچے کا وہ پیارا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو میرا دل بند ہونے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے ابھی میری سانسیں رکیں گی اور میں بھی ہمیشہ کے لیے اس کے پاس چلی جاؤں گی، اور ایسا ہو بھی جاتا اگر جو میرے ساتھ تمہاری محبت اور حالہ کا ساتھ نہ ہوتا۔ ہاں، وہ چہرہ، وہ ننھا ملائم خوبصورت چہرہ جب سفید کفن میں لپٹا سوزین کو دکھایا گیا تو پھر اسے لگا جیسے وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی، مگر وہ غش کھا کر گر پڑی اور سانسیں پھر ایک بار بچ گئیں۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے ہاتھوں کو دیوانگی سے چومتا گیا، شاید وہ التمش کی موجودگی کو فروغ گزاشت کر چکا تھا۔ ہاں، کچھ دیر کے لیے وہ اسے بھول چکا تھا۔ یاد ہے ارحم، جب ہماری اپنی اولاد ہونے کو تھی تو تم کتنا کہتے رہے مجھ سے کہ میں حالہ کو اس کے باپ کے پاس بھیج دوں، اسے حالہ کے متعلق آگاہ کر دوں، کیونکہ تب تمہیں صرف اپنی اولاد کی چاہت تھی، حالہ سے کوئی غرض نہ تھی۔ مگر میں کہتی تھی کہ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، تھوڑی بڑی ہو جائے پھر آگاہ کر دوں گی۔ وہ اتنی چھوٹی کو کیسے سنبھالے گا؟ نامعلوم پاس رکھے گا بھی یا نہیں؟ کم از کم 1 سال کی ہونے دو۔ مگر تم پھر بھی سمجھاتے تھے مجھے کہ ایلیا سے کیا وعدہ پورا کرو، وعدہ خلافی کا گناہ سر مت لو، سال کی ہونے کا انتظار مت کرو۔ حالہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، اسے جلد از جلد اپنے سر سے اتارو۔ بس ہر وقت حالہ کو اس گھر سے بھیجنے پہ تلے رہتے تھے، یاد ہے نا؟ وہ بھی التمش کی بجائے ارحم سے مخاطب تھی، مگر جانتی تھی التمش بھی سن رہا ہے اور اسے بھی تو سنانا تھا۔ یاد ہے مجھے۔ اس نے ندامت سے سر جھکائے اعتراف کیا۔ مگر جب خدا نے ہم سے ہماری اولاد واپس لے لی اور حالہ نے مجھے ماما اور تمہیں ڈیڈ کہنا شروع کیا تو مجھ سے زیادہ تم تھے ارحم جو دل و جان سے نہال ہو گئے تھے اس ایک لفظ پر۔ تمہارا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے فقط ڈیڈ کہنے پہ تم دنیا جہان کی خوشیاں اس کے قدموں میں لا بچھا دو۔ یہ حالہ ہی تھی نا جس نے تمہیں اور مجھے ایک نئی زندگی بخشی تھی، ہمارے سیاہ دنوں کو پھر سے روشنی میں تبدیل کیا تھا۔ وہ سال کی ہوئی تو اس کا ڈیڈ اور ماما کہنا میرے وعدے کو کب کھوکھلا کر گیا مجھے علم ہی نہ ہوا، اور تم نے بھی اس وعدے کا سرے سے ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا۔ ہم سب بھول گئے، بس یاد رہا تو یہ کہ ہمارے پاس بھی ایک بچہ ہے جو ہمیں ڈیڈ اور ماما کہتا ہے، جسے ماں باپ کی طرح پیار کرنے کو ہمارا دل مچلتا ہے۔ اس کے ننھے ہاتھوں کو چومنے، اس کے پھولے گالوں کو لاڈ سے کھینچنے اور اس کی زندگی سے بھرپور شرارتوں کو دیکھنے میں ہی ہمارا دن اور رات گزر جاتی تھی۔ ہماری زندگی کا محور بس حالہ کا ننھا وجود بن کر رہ گیا۔ تم بھی مجھے وعدہ یاد دلانا بھول گئے اور میں نے بھی یاد رکھنے کی زحمت نہ کی۔ وہ کیوں یاد دلا رہی تھی ارحم کو یہ سب؟ وہ جانتا تو تھا، مگر سوزین کو یہ چاہ کر بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ پلیز مت یاد دلاؤ، مت دلاؤ یاد، کیونکہ یادوں سے بے حد تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف اس لیے کہ جس پہ دن رات باپ بن کر محبت نچھاور کی، وہ ایک دن اصل باپ کی انگلی پکڑے انہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ہم دونوں سب بھول گئے، مگر پھر ایک دن ایلیا میرے خواب میں آئی۔ کتنا رو رہی تھی وہ اپنی کیے اعمالوں پہ، التمش کے ساتھ کیے دھوکے پہ پچھتا رہی تھی۔ کہنے لگی التمش سے کہوں کہ پلیز مجھے معاف کر دے اور میری بچی کو اپنا لے، وہ اس کی بھی اولاد ہے، اسے کہنا اس سے منہ نہ پھیرے، بہت تکلیف سہ کر اسے جنم دیا ہے، اسے یوں لاوارثوں کی مانند نہ چھوڑے، اسے باپ بن کر پالے۔ یہ خواب سناتے ہوئے اس نے رخ التمش کی طرف موڑا تو التمش نے تنفر سے رخ پھیر لیا۔ ایلیا کے نام سے ہی اسے نفرت تھی، اس کا ذکر برداشت نہیں ہوتا تھا اس سے۔ میں جو سب بھولے بیٹھی تھی اس رات اٹھ کر بہت روئی التمش، بہت روئی کہ اپنی تڑپ کے آگے کسی سے کیا وعدہ کیسے بھول گئی۔ وہ عورت جس نے اتنی تکلیف سہ کر تمہاری بیٹی کو جنم دیا اور پھر جنم دینے کے کچھ ہی دیر بعد مجھ سے ایک وعدہ لے کر اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی، اس ماں کی فریاد کو کیسے فراموش کر گئی میں؟ وہ رات بہت بھاری گزری مجھ پر، کیونکہ اس رات میں نے ایک فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ تھا اس وعدے کو پورا کرنے کا۔ کتنی بار میرا دل ڈگمگایا، کتنی بار ارحم نے مجھے ایسا کرنے سے روکا، مگر میں نے کسی طرح اپنے دل پہ ضبط باندھے رکھا، یہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ اس نے آہستگی سے اپنے لکیر کی صورت میں بہتے آنسوؤں کو پونچھا اور پھر خاموشی اختیار کر لی۔
اس نے کھول کر رکھ دیا تھا سارا سچ۔ مل چکا تھا التمش کو اپنے اس سوال کا جواب کہ کیوں اس نے اتنے سالوں تک اس کی اولاد کو اس سے دور رکھا اور خبر تک نہ ہونے دی کہ وہ اس کے پاس ہے۔ وہ رو رہی تھی، گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی، مگر بظاہر خاموش تھی۔ التمش نے ترہم بھری نگاہوں سے سوزین کو دیکھا، جس کا چہرہ آنسوؤں اور تکلیف کے سبب سرخ پڑ چکا تھا۔ اس کی دوست اتنے برسوں سے اتنی بڑی محرومی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، اس تکلیف کا احساس اسے اب ہوا تھا۔ وہ غصے میں اسے کتنا کچھ سنا چکا تھا، کیونکہ تب جانتا نہیں تھا کہ حالہ کو اپنے پاس رکھنے کی وجہ کیا تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بولوں، کیا کہوں ایسا کہ جس سے اپنے کہے لفظوں کا مداوع کر سکوں اور تمہارا غم بھی ہلکا ہو سکے، یا سیدھی طرح تم سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے میرے لفظوں کے لیے معاف کر دو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تمہاری زندگی میں اتنے بڑے غم بھرے ہوئے ہیں۔ میں بدگمان ہو گیا تھا، غصے میں تھا، نہ جانے کیا کیا بول گیا، مگر اب سب جاننے کے بعد خود پہ افسوس اور تمہارے لیے دکھ ہو رہا ہے۔ وہ چہرے پہ پشیمانی بھرے تاثرات لیے سوزین کے سامنے آیا اور معافی مانگنے لگا۔ معافی کی ضرورت نہیں التمش، تمہارا وہ غصے بھرا رد عمل ایک فطرتی بات تھی۔ رہی بات میرے لیے درد محسوس کرنے کی، تو اس کی ضرورت نہیں۔ درد محسوس کرنے کو میرا اپنا وجود ہی کافی ہے۔ یہ آخری جملہ خود پہ ہنستے ہوئے ادا کیا گیا، اور اسے ادا کرتے ہوئے آنکھوں سے تکلیف کیسے چھلک رہی تھی، یہ ارحم اور التمش دونوں سے چھپی ہوئی نہ تھی۔ پلیز نور، ارحم نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر دباتے ہوئے ریکویسٹ کی کہ ایسے الفاظ ادا نہ کرے، اسے اور خود کو تکلیف نہ دے، تو وہ چپ رہ گئی۔ ایک اور سوال کا جواب جاننا چاہتا ہوں سوزی، کہ تم نے مجھے پہلے یہ سب کیوں نہ بتایا؟ میں اگر آج نہ جانتا تو تمہارا آخر کب تک مجھ سے یہ حقیقت چھپانے کا ارادہ تھا؟ جب تم نے وعدہ نبھانے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تو پھر خاموشی کیوں اختیار کیے رکھی؟ اس نے کافی الجھے پن سے یہ سوال کیا۔ اس سے قبل وہ جواب دیتی، التمش مزید بولا۔ اتنے دنوں تک اس کے ننھے ہاتھوں کو چھو کر، اس کے بھولے چہرے کو چوم کر میں کسی اور بچے کا تصور آنکھوں کے سامنے لاتا رہا۔ کیا یہ زیادتی نہیں میرے ساتھ؟ اپنی بیٹی پاس ہوتے ہوئے بھی تصور میں کوئی کسی اور کو دیکھتا رہا۔ کیا یہ سب میرے ساتھ غلط نہیں کیا تم نے؟ مگر بتاؤ کہ کیوں چپ رہی تم؟ پہلے تو سمجھ آتی ہے کہ تمہارا دل ڈگمگا گیا، مگر اب کیا وجہ تھی چپ رہنے کی؟ سوال دہرایا گیا، مگر اپنے ساتھ کی زیادتی بھی بتلائی گئی۔ ایک بہت بڑی اور اہم وجہ تھی اس خاموشی کی۔ سب جاننے سے قبل تمہیں یقیناً یہی لگ رہا تھا کہ میں تمہیں کبھی بتانا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر ایسا نہیں ہے التمش۔ مجھے اگر تمہیں اس حقیقت سے آگاہ نہ کرنا ہوتا تو میں کبھی بھی حالہ کو تم سے نہ ملواتی۔ میں نے تو حالہ کو تم سے ملوایا ہی اس لیے تاکہ… وہ رکی۔ تاکہ کیا؟ اس کے توقف نے التمش کو بے چین کیا۔ تاکہ تمہارے سینے میں تمہاری اولاد کی تڑپ پیدا کر سکوں۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ بولی تو وہ ٹھٹکا، بری طرح ٹھٹکا۔ اس روز مال میں ہماری پہلی ملاقات بھلے ہی اتفاقیہ ہوئی تھی، مگر مجھے اس بات سے آگاہ کر گئی کہ تمہارے اندر اولاد کا خوف زیادہ اور تڑپ کم ہے۔ میں جان گئی کہ فوری طور پہ تمہیں حالہ کا اصل تعارف بتا دیا تو تم اس سے ملنے کی بجائے اس سے دور بھاگو گے، اس سے دور رہنے کی کوشش کرو گے، حتیٰ کہ مجھ سے بھی بھاگو گے۔ یہی سوچیں تھیں جنہوں نے مجھے اس وقت تمہیں حقیقت بتانے سے روکا۔ میں نے دانستہ حالہ کو تمہارے اور تمہیں حالہ سے قریب ہونے دیا، تاکہ اس کی باتیں، اس کا بھولا پن، اس کا پیار تمہیں اپنی اولاد کی یاد دلائے۔ تم اسے اپنانے سے خوف کھاتے تھے، تبھی میں چاہتی تھی کہ کچھ ایسا کروں کہ تم اسے اپنانے میں ایک لمحہ نہ لگاؤ۔ اسی لیے حالہ کو تمہارے قریب رکھا۔ چاہتی تھی کہ تمہارا دل حالہ کے سبب مزید مچلنے لگے، اور پھر ایک دن آئے جب تم سے رہا نہ جائے اور تم اپنی اولاد کی تلاش میں نکل پڑو۔ اور دیکھو آج وہ دن آ گیا جب تم نے اپنی اولاد تک رسائی حاصل کر ہی لی۔ میں چاہتی تھی کہ تم خود سے اسے تلاشو، اور دیکھو میری چاہ پوری ہوئی، تم نے اسے ڈھونڈ لیا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر سوزین کی آنکھ سے بہا اور گردن سے گریبان میں جا جذب ہوا۔ یہ آنسو تھا التمش کے حالہ کو ڈھونڈ لینے کا، اس تک رسائی پا لینے کا۔ تو تم نے اس لیے مجھ سے چھپایا؟ بنا کوئی شکوہ کیے، بنا لہجے میں کسی قسم کی حیرت لیے، وہ بالکل معتدل لہجے میں بولا۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ سوزین نے جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا۔ اسے بالکل اختلاف نہ ہوا سوزین کی اس بات سے کہ تم جو اسے اپنانے سے خوف کھاتے ہو، اسے اپنانے میں ایک لمحہ نہ لگاؤ، اسی لیے یہ سب کرنا پڑا۔ وہ واقعی ایسا ہی کرتا۔ ویسے ماننا پڑے گا تمہیں سوزین، کیسے پڑ گئی میری نفسیات کو۔ میں واقعی یہ جان کر کہ حالہ میری بیٹی ہے، اس سے ایک بار مل کے دوبارہ اس سے دور بھاگتا کہ کہیں دلی وابستگی ہو گئی تو خود کو کیسے اس سے دور رکھ پاؤں گا۔ مگر تم نے کیا کیا؟ اس سب کی نوبت ہی نہ آئی، اس لیے اس کا سچ چھپا کر اسے مجھ سے قریب رکھا کہ مجھے اس بچی سے محبت ہو جائے، اور پھر جب حقیقت کھلے تو میں واقعی اسے اپنانے میں ایک لمحہ بھی نہ لگاؤں، کیونکہ اس سے ہوئی محبت مجھے اس سے دور رہنے ہی نہیں دے گی۔ اس نے واقعی سوزین کے پلان کو داد دی، جس پہ ارحم نے ناگواری سے سر جھٹکا، جبکہ سوزین بس گم سم کھڑی رہی۔ ارحم کی ناگواری اس لیے تھی کیونکہ وہ حالہ کو اس کے سپرد نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مجبور تھا، بے بس تھا حقیقت کے آگے۔ اور حقیقت یہ تھی کہ ارحم نہیں بلکہ التمش حالہ کا باپ تھا۔ کیا تم… سوزین نے ایک سوال پوچھنا چاہا،
مگر باقی کے الفاظ حلق میں اٹکے تھے کیونکہ آنسوؤں کا ایک ریلا راہ میں حائل ہوا تھا۔ میں کیا سوسی؟ التمش کو کچھ اندازہ تو تھا ہی کہ وہ کیا پوچھنے والی ہے، مگر پھر بھی انجان بنا استفسار کرنے لگا۔ کیا اب تم اسے یہاں سے لے جاؤ گے؟ یہ جملہ مکمل کرنا کتنا مشکل ہوا تھا اس سے۔ بار بار آواز رندھی گئی، بار بار اٹکی گئی۔ اس سے قبل کہ التمش کوئی جواب دیتا، حالہ کی زندگی سے بھرپور آواز تینوں کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ آمش انکل آ گئے، آمش انکل آ گئے۔ وہ شاید پاستہ بنا کر فارغ ہو چکی تھی اور اب اسے دیکھ کر بھاگی بھاگی چلی آئی۔ التمش نے اس کی آواز سنی، اسے دیکھا تو آج دل ایک الگ ہی انداز سے دھڑکا تھا، کیونکہ آج اس کی ننھی دوست نے نہیں بلکہ اس کی بیٹی نے اسے پکارا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھا تو وہ بھاگتی ہوئی سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ سینے سے کیا لگی؟ برسوں سے تڑپتے اس دل کو آج وہ راحت نصیب ہو ہی گئی تھی جو اولاد کے لمس سے میسر آنی تھی۔ آج دل کو جو سکون ملا تھا وہ پہلے اس کے سینے سے لگنے پر نہ ملا، کیونکہ آج تو اس کی بیٹی اس سے لپٹی ہوئی تھی، نہ کہ وہ بچی جسے وہ اپنی دوست اور سوزین اور ارحم کی بیٹی سمجھتا تھا۔ کس قدر طمانینت بخش احساس تھا جو اس کے پورے وجود میں قطرہ قطرہ نہیں بلکہ کسی آبشار کی مانند تیزی سے سرایت کر گیا۔ بارش ہنوز برس رہی تھی، مگر اس کے اندر حالہ کے لپٹنے سے جو سکون کی بارش برسی تھی اس کا باہر برستی بارش سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ آج اس نے اپنی اولاد کو نہ صرف ڈھونڈ لیا تھا بلکہ اسے سینے سے لگائے اور چومنے کی جو خواہش تھی وہ بھی پوری ہو گئی تھی، اور یہ خوشی وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ حالہ، میری بیٹی، میری جان، میرا بچہ۔ وہ کبھی اسے خود سے الگ کر کے ہاتھوں، بازوؤں اور چہرے پر جا بجا چومتا اور پھر سینے سے لگا کر بھینچنے لگتا۔ میری جان، میری پیاری بیٹی۔ وہ تڑپ تڑپ کر بارہا یہ الفاظ ادا کرتا، خود کو وہ خوشی پہنچا رہا تھا، وہ یقین دلا رہا تھا کہ ہاں وہ اپنی بیٹی سے مل رہا ہے، ہاں وہ اپنی بیٹی کو پکار رہا ہے، ہاں یہ کوئی خواب نہیں ہے۔ وہ اسے بے تحاشا چوم رہا تھا اور میری جان، میری بیٹی کی پکار ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، جبکہ حالہ حیران پریشان کھڑی اپنے آمش انکل کا یہ انوکھا پیار دیکھے جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آج اچانک اس کے آمش انکل کو آخر ہوا کیا، وہ اسے اتنا پیار کیوں کر رہے ہیں۔ وہ اسے اکثر بیٹا اور بچہ کہہ کر پکارتا تھا، تبھی ان لفظوں پہ اسے کوئی حیرت نہ تھی، ہاں بے تحاشا چومنے پہ وہ تھوڑی گھبرا بھی گئی تھی۔ اس کا یوں دیوانوں کی مانند اسے پیار کرنا سوزین سے دیکھا نہ گیا، اور وہ رخ پھیر کر لبوں پہ ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹنے لگی، جبکہ ارحم سے یہ پیار برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے غصے سے مٹھیاں اور جبڑے بھینچ ڈالے اور خود پہ ضبط کے پہرے بٹھانے لگا۔ ایسا پیار تو ہمیشہ وہ اپنی حالہ کو کرتا آیا ہے، پھر آج اس کی جگہ التمش نے کیوں لے لی؟ نہیں ہو رہا تھا اس سے یہ سب برداشت۔ جی چاہا ایک جھٹکا دے کر حالہ کو اس سے دور کرے اور اپنے سینے سے لگا کر کہے کہ خبردار جو میری بیٹی کو چھوا بھی تو، مگر کتنا بے بس تھا کہ اگر ایسا کرتا تو جواباً منہ کی کھانی پڑتی کہ بیٹی وہ تمہاری نہیں بلکہ میری ہے، اسے پیار کرنے کا حق تمہیں نہیں بلکہ مجھے ہے، تم نہیں بلکہ میں اس کا باپ ہوں۔ یہ الفاظ سوچ کر ہی اس کا خون بھڑک اٹھا تھا۔ حالہ کو باپ کی طرح پیار کرنے کا حق تو صرف مجھے ہی ہے، ارحم یہی سمجھتا تھا۔ آمش انکل، آپ مجھے ایسے کیوں پیار کر رہے ہیں؟ ڈونٹ ڈو دس۔ وہ کچھ گھبرا کر پیچھے ہوئی اور اپنا چہرہ مسلنے لگی۔ اتنی زور سے پیار مت کرو، وہ بہت نازک ہے، اسے درد ہوتا ہے۔ ارحم سے رہا نہ گیا تو بول اٹھا، جبکہ اسی لمحے سوزین تڑپ کر ارحم کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ناشتی جلن اور اذیت کو پڑھ کر بے بسی سے چہرہ واپس موڑ گئی۔ جانتی تھی وہ سہ نہیں پا رہا کہ کوئی اور حالہ کو باپ جیسا پیار دے۔ ڈیڈ از رائٹ آمش انکل، آئی ایم ہرٹنگ۔ اس نے باپ کی ہاں میں ہاں ملائی تو ارحم نے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی۔ وہ اسے ڈیڈ کہہ رہی تھی، یہ خوشی ہی الگ تھی، مگر پھر اگلے ہی لمحے وہ مسکراہٹ انکا ہوئی، اس سوچ کے ساتھ کہ آخر کب تک کہے گی وہ اسے ڈیڈ؟ کیا صرف اسی لمحے؟ اگلے ہی لمحے التمش سچ بتا دے گا تو کیا وہ حالہ کے منہ سے یہ لفظ سننے کو محروم ہو جائے گا؟ آئی ایم سوری جان۔ التمش نے کان پکڑ کر سوری کیا تو وہ مسکراتی۔ میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا میری گڑیا۔ اس نے ایک کان پکڑ کر معافی مانگی۔ اٹس اوکے، ڈونٹ ڈو دس۔ حالہ نے بھی جلدی سے اس کا ہاتھ کان سے ہٹایا اور اسے ایسا کرنے سے منع کیا تو ایک بار پھر بے ساختہ التمش کو اپنی اس گڑیا پہ پیار آ گیا۔ یو آر سو سویٹ مائی بیبی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے حالہ کا چہرہ پکڑ کے اس ماتھے پہ بوسہ دیا۔ یو آر آلسو سو سویٹ مائی آمش انکل۔ اس نے بھی التمش کا انداز اپناتے ہوئے اس کے ماتھے پہ اپنے ننھے لب رکھ دیے تو اس لمحے التمش نے خود کو سکون کی وادیوں میں محسوس کیا، مگر ایک تکلیف بھی بیک وقت ابھری تھی، اور وہ یہ کہ کب سے اسے آمش بابا کی بجائے آمش انکل پکارا جا رہا تھا۔ وہ یہاں یہ سننے تو نہیں آیا تھا، وہ تو اس کے منہ سے اپنے لیے لفظ بابا سننا چاہتا تھا۔ حالہ میری جان، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ اس نے ایک نظر سوزی اور ایک نظر ارحم کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہی تو دونوں کی گویا جان نکلی۔ تو یعنی وہ وقت آ ہی گیا جب حالہ پہ یہ حقیقت کھولی جانے والی ہے کہ جنہوں نے 4 برس اسے بیٹی کی طرح پالا، در حقیقت وہ تو ماں باپ ہیں ہی نہیں۔ ارحم، سوزین نے بے بسی اور درد میں لپٹی آواز میں ارحم کو پکارا۔
تمہیں یہ سب سننے کے لیے خود کو مضبوط کرنا ہوگا نور۔ ارحم نے اسے دونوں شانوں سے تھام کر حوصلہ دینا چاہا۔ وہ کیسے یقین کرے گی ارحم؟ وہ نہیں مانے گی۔ تم دیکھنا، وہ التمش کے ساتھ نہیں جائے گی۔ وہ بھلا ہمارے بغیر کیسے رہ سکتی ہے؟ کتنی امید لگائے بیٹھی تھی کہ وہ ننھی بچی ایک دم سے کسی اور کو اپنا باپ بالکل تسلیم نہیں کر پائے گی، وہ اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دے گی۔ وہ جانا چاہے نہ چاہے مگر وہ اسے لے جائے گا نور۔ اور یہاں سوزین کی امید بری طرح ٹوٹ کر چکنا چور ہوئی۔ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ٹیل می؟ حالہ منتظر تھی۔ میں جو آپ کو بتانے والا ہوں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ بلیو کرو۔ بات چھوٹی نہ تھی، ہاں جس کو بتانا تھا وہ ضرور چھوٹی تھی، اور اتنی بڑی بات پہ اس چھوٹی سی بچے کو یقین آنا مشکل تھا۔ تبھی التمش بارہا تمہید باندھ رہا تھا۔ مجھے آپ پہ بہت ٹرسٹ ہے آمش انکل۔ یہ الفاظ ہی کافی تھے التمش کے لیے۔ جہاں اس کے ان لفظوں سے التمش کے اندر ہمت پیدا ہوئی بتانے کی، وہیں یہ الفاظ ارحم اور سوزین کو توڑ کر رکھ گئے۔ تو پھر سنو حالہ کہ وہ رکا اور بولنے سے قبل ہی معذرت بھری نگاہوں سے سوزین اور ارحم کو دیکھا کہ آئی ایم سوری، مگر مجھے یہ بتانا ہی ہوگا کہ میں آپ کا آمش انکل نہیں بلکہ باپ ہوں۔ یہ 3 لفظ التمش کے بولنے سے قبل ہی ارحم کی سماعتوں میں گونج اٹھے۔ وہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس کی بیٹی یہ الفاظ سنے کہ ارحم نہیں بلکہ التمش اس کے ڈیڈ ہیں۔ وہ نہیں سن سکتا تھا سینے کو چھلنی کرتے الفاظ، نہیں تھی اس میں اتنی سکت۔ وہ نہ سن سکا اور سوزین کو دیا سہارا چھوڑے وہاں سے چلا گیا، بلکہ گھر سے ہی نکل گیا۔ اس کا جانا جہاں سوزین کی تکلیف مزید بڑھا گیا، وہیں التمش بھی اس کے قدموں پہ بلکہ اس سے آگے بولنے سے رک گیا۔ بلکہ کیا آمش انکل؟ حالہ نے پریشانی سے پوچھا، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کا آمش انکل نہیں بلکہ میں آپ کا۔ اور یہاں سوزین کی ہمت جواب دے گئی اور اس نے اسی لمحے قدم وہاں سے ہٹا لیے، مگر التمش کے لبوں سے وہ الفاظ نکلے ہی نہ جن سے بچنے کے لیے وہ وہاں سے ہٹی۔ وہ کیوں ادا نہیں کر پایا تھا وہ الفاظ؟ کیوں رک گیا تھا؟ شاید اسے کچھ یاد آیا تھا۔ میں ایزل کے لیے اس انسان کو چنوں گا جو اس کے اور میرے نزدیک پرفیکٹ ہوگا، جو اسے جان سے بڑھ کر چاہے گا، جو اس کی خاطر ہر ایک سے لڑنے کو تیار رہے گا، جو اس کے ساتھ مخلص ہوگا، اس کی ہر خواہش پوری کرے گا، نہ دن دیکھے گا نہ رات، جو بات وہ منہ سے نکالے گی اسے پلک جھپک پوری کر ڈالے گا، جو اس کی جی جان سے عزت کرے گا، اس کی طرف اٹھنے والی ہر بری نظر کو گاڑنے اور اس پر اٹھنے والی ہر انگلی کو توڑنے کی ہمت رکھتا ہو، جو ہمیشہ ہر حال میں اس کی ڈھال بن سکے، اور ایسا شخص جو کبھی بھی کسی بھی معاملے میں اسے دھوکہ نہ دے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو اسے اس حقیقت کو حالہ کے سامنے کھولنے سے روک گئے۔ آغا فارس کے آخری جملے، خاص کر لفظ دھوکے پہ اس کے اگلے الفاظ اپنی موت آپ مر گئے۔ کتنی مشکلوں سے وہ ایزل کو پانے والا تھا۔ آغا فارس کے اختلاف کے بعد بھی وہ اس سے شادی کے لیے رضامند ہو چکی تھی، اور ایسے میں اگر وہ حالہ کو سب بتا کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا تو اتنی بڑی حقیقت پہ ایزل تو اس سے فوراً رشتہ توڑ دیتی، بلکہ ایزل سے قبل تو اس کے گھر والے یہ رشتہ توڑ ڈالتے، وہ بھی سخت رد عمل کے ساتھ، اور سب سے آگے جو ہوتے وہ آغا فارس ہوتے۔ کتنی مشکل سے اسے ایزل کے ساتھ کی خوشی نصیب ہونے جا رہی تھی، اور اس خوشی کو وہ اب اپنے ہی ہاتھوں نہیں گنوا سکتا تھا۔ آج اسے 2 خوشیاں ملی تھیں۔ ایک خوشی یہ کہ ایزل سے رشتہ جڑنے جا رہا تھا، اور دوسری خوشی یہ کہ اس نے اپنی اولاد کے بارے میں جان لیا تھا کہ جس بچی سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے وہی اس کی بیٹی ہے۔ ترس رہا تھا وہ برسوں سے اس ننھے وجود کے لبوں سے لفظ بابا کی پکار سننے کے لیے، اور آج جب یہ سننے کا وقت آیا تو اس نے خود کو اس لفظ سے محروم رکھنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ چپ کیوں ہیں؟ بولے نا آمش انکل، بلکہ آپ میرے کیا؟ اس کی خاموشی پہ حالہ نے اس کا چہرہ اٹھا کر اپنی طرف کیا اور اسے وہ بتانے کا کہا جو بتاتے بتاتے وہ رک گیا تھا، بلکہ دروازے تک پہنچی سوزین کا دل دھڑکا تھا۔ اس نے قدموں میں مزید تیزی پیدا کرتے ہوئے یہاں سے بھاگنا چاہا، بلکہ میں آپ کا سب سے اچھا دوست بھی ہوں، اور اس نے کہہ دیا وہ جو اسے کبھی کہنا ہی نہیں تھا۔ دروازہ کھولتی سوزین کا ہاتھ وہیں خلا میں رکا۔ وہ متحیر سی کرنٹ کھا کر واپس پلٹی اور حیرت سے پھٹی آنکھوں سے التمش کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں بے بسی کی اذیت ناچ رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ التمش بے یقینی سے اسے پکارتی وہ الٹے قدموں واپس پلٹی۔ I can't tell her right now، وہ لاچارگی سے گویا ہوا، جبکہ سوزین اس کی لاچاری کا سبب ابھی بھی سمجھ نہ پائی۔ آج مجھے میری زندگی کی 2 بڑی خوشیاں ملی ہیں، ایک میری بیٹی اور ایک وہ لڑکی جس سے میں بہت پیار کرتا ہوں، اور وہ جلد ہی میری بیوی بن جائے گی، مگر کتنا بے بس و مجبور ہوں کہ ان 2 خوشیوں کو فی الحال اکٹھا نہیں رکھ سکتا۔ اگر حالہ کو لے جاؤں گا تو اسے کھو دوں گا، اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ اوہ، تو یہ بات تھی، یہ تھی وجہ جو اسے چاہ کر بھی بتانے سے روک گئی۔ سوزین کو اس کے لیے جہاں دکھ ہوا، وہیں اس کا دل اندر ہی اندر یہ حقیقت فی الحال حالہ کے سامنے نہ کھلنے پہ خوش اور مطمئن بھی ضرور ہوا تھا۔ آمش انکل، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔
وہ بار بار اسے میری بیٹی کہہ رہا تھا، پیار لٹا رہا تھا۔ آج اسے وہ بہت عجیب لگا تھا۔ وہ اپنے عامش انکل کی انداز سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آپ کو فی الحال سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں، آپ ایسا کرو وہاں جا کر بیٹھ جاؤ۔ شاباش۔ اس نے نرمی سے حالہ کے گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے چیئر پہ بیٹھ جانے کا کہا تو وہ فرما برداری سے سر ہلاتی وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ لڑکی اگر یہ بات جان لے کہ تمہاری ایک بیٹی بھی ہے اور کس سے ہے، کیسی ہے، تو کیا تم سے رشتہ ختم کر دے گی؟ حالانکہ وہاں سے ہٹتے ہی سوزین نے سوال اٹھایا۔ یہ حقیقت جان کر کہ میری ایک ناجائز اولاد ہے، وہ تو کیا کوئی بھی لڑکی مجھے انکار ہی کرے گی سوسی۔ ابھی میری زندگی ایک بہت کٹھن مرحلے پہ کھڑی ہے، ایسا مرحلہ جہاں میں یہ سچ نہیں کھول سکتا، مگر کھولوں گا ضرور۔ مناسب وقت دیکھ کر سب کو بتا دوں گا کہ حالہ میری بیٹی، کہہ دوں گا کہ ایلیا میری بیوی تھی۔ کبھی نہیں بتاؤں گا کہ حالہ میری ناجائز اولاد ہے، کبھی اسے ناجائز ہونے کا تانا نہیں ملنے دوں گا۔ رہی بات ایزل کی، تو بس شادی کا انتظار ہے، پھر اسے کسی نہ کسی طرح حالہ کے لیے منا لوں گا۔ وہ بہت خوبصورت دل کی مالک ہے۔ حالہ جیسی بچی جسے دیکھتے ہی بے ساختہ پیار کرنے کو دل چاہے، اسے وہ ضرور اپنا لے گی، مگر شادی سے قبل میں ایسا کوئی رسک نہیں لے سکتا جس سے مجھے اسے کھونا پڑ جائے۔ حالہ کو نہ لے جانے اور کچھ بھی نہ بتانے کی مجبوری اب کہ اس نے کھل کر بیان کی۔ میں چاہوں تو ابھی حالہ کو لے جاؤں، مگر جانتا ہوں یہ سچ زیادہ دیر چھپ نہیں پائے گا۔ جب تک ایزل سے میری شادی نہیں ہو جاتی تب تک مجھے چھپانا ہی ہوگا۔ حالہ کو بھی بتانے کا یہ صحیح وقت نہیں۔ میں چاہتا ہوں حالہ مجھ سے ملے، مگر بیٹی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک دوست کی حیثیت سے، کیونکہ اگر میں نے اسے سچ بتا دیا تو ہماری حیثیت بدل جائے گی، اور یہ بدلی حیثیت ہر دیکھنے والے پہ سچ کھول دے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ فی الحال وہ مجھے اپنا عامش انکل ہی سمجھے۔ اور ویسے بھی جب تک میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تب تک اسے تم دونوں کے ساتھ ہی رہنا ہے، اور تم دونوں کے ساتھ رہنے کے لیے ضروری ہے اس کا تم دونوں کو اپنا ماں باپ سمجھنا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری سب باتوں کو؟ اپنی مجبوری اسے سمجھائی گئی تو وہ بس خاموشی سے سر ہلا گئی۔ بہت باتیں کر لی تم سے، اب میں اپنی بیٹی کے ساتھ وقت بتانا چاہتا ہوں، بلکہ اب تو میرا حالہ پہ ڈبل حق بنتا ہے، اس لیے مجھے کسی بات سے منع مت کرنا۔ میرا جہاں دل چاہے گا، جب دل چاہے گا اسے لے کر جاؤں گا۔ جانتا ہوں تم نے پہلے بھی انکار نہیں کیا، مگر آئندہ بھی مت کرنا۔ مسکراتا ہوا سوزین پہ جتاتا کہ ان سے زیادہ اس کا حالہ پہ حق ہے، حالہ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کب سے ایک ہی پوزیشن میں کھڑی بالکل مجسم ہو چکی تھی۔ کیسے اس کا ہاتھ اٹھا، کب التمش کے نام کی انگوٹھی اس کی انگلی میں اتری، اسے کچھ ہوش نہ تھی۔ ہوش تو تب آئی جب مبارک ہو کا شور اٹھا۔ مبارک ہو، یہ جملہ سماعتوں سے ٹکرانے کی دیر تھی کہ وہ کرنٹ کھا کر ہوش میں آئی اور سب کو حبندقوں کی مانند دیکھنے کے بعد اپنی انگلیوں کی طرف دیکھا تو بھونچ کر رہ گئی۔ یہ کیا؟ یہ انگوٹھی یہ میرے ہاتھ میں کیسے؟ وہ ہکا بکا اپنے ہاتھ میں پہنائی گئی اس انگوٹھی کو دیکھے گئی جو ابھی چند لمحے قبل ہی تو اس نے اس ڈبیا میں دیکھی تھی، مگر اب اس کے ہاتھ میں کیسے؟ وہ سمجھ نہیں پائی کہ یہ سب کب ہوا، کیسے ہوا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ متحیر سی کھڑی نفی میں سر ہلانے لگی، پھر یکدم کچھ خیال آیا تو سر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں وہ ابھی بھی کھڑے تھے۔ وہ ٹوٹی امید اور ٹوٹا یقین لیے جو انہوں نے ایزل پہ کیا تھا۔ وہ دروازے سے الگ ہوئے، یوں جیسے الگ ہونا بھی ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ مت بھرنا اس کے ساتھ کی حامی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی تمہیں کسی اور کے سپرد کرنے کی بات نہیں کروں گا، کبھی بھی تمہیں اس تکلیف سے دوچار نہیں ہونے دوں گا، نہیں پہنچاؤں گا اب تمہیں اپنی ذات سے کوئی بھی تکلیف، وعدہ کرتا ہوں۔ پر پلیز تم میری یہ بات مان لو، پلیز ایزل۔ وہ گزری رات جب وہ اس کے پاس آئے، اس کے پاس بیٹھے، اسے پکارا اور تڑپ کر فریاد کی، اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے اب کوئی تکلیف نہیں دیں گے، مگر اس نے کیا کیا؟ انجانے پن میں انہیں تکلیف دے ڈالی، تکلیف بھی ایسی جو ان سے سہل نہ پا رہی تھی۔ وعدہ کیا تھا انہوں نے کہ وہ آئندہ اسے کسی اور کے سپرد کرنے کی بات نہیں کریں گے، مگر اس نے کیا کیا؟ انجانے پن میں خود ہی خود کو کسی اور کے سپرد کر ڈالا۔ وہ دروازے سے الگ ہو چکے تھے اور یوں کھڑے تھے جیسے سب لٹ چکا ہو۔ ہاں، تہی داماں کھڑے تھے، خالی ہاتھ تھے۔ ان کا سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے قیمتی خزانہ لٹ چکا تھا، چھن چکا تھا، کسی اور کی جھولی میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس کا ہاتھ مت تھامنا میری جان، یہ ظلم مت کرنا میرے ساتھ۔ میں تو مر جاؤں گا تمہیں پل پل ایک ناپسندیدہ شخص کے ساتھ تکلیفوں بھری زندگی گزارتا دیکھ کر۔ میں نہیں برداشت کر سکتا کہ میری ایزل ایسی زندگی گزارے۔ میں نے آج تک تمہیں جتنی بھی تکلیفیں دی ہیں ان کی تم جو چاہو مجھے سزا دو، میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں، مگر اتنی بڑی سزا مت دینا، مت کرنا ہم دونوں کے ساتھ ایسا ظلم، یہ میری التجا ہے تم سے۔ ابھی اس نے زندگی کہاں گزاری تھی کسی اور کے ساتھ، مگر صرف انگوٹھی سجا کر ہی انہیں مار ڈالا تھا اس نے۔ کیسے التجا کی تھی انہوں نے کہ مت کرنا مجھ پر یہ ظلم، مگر اس نے انجانے پن میں ہی صحیح مگر یہ ظلم تو آج کر ڈالا تھا۔ انہیں ایک ایسی سزا دے ڈالی تھی جو شاید سزائے موت سے بھی کہیں گنا بڑی اور خوفناک تھی۔ وہ اس کی طرف سے ملی سزا اور ظلم کا بھار لیے اپنی کپکپاتی ٹانگوں کو اٹھائے قدم باہر کی طرف بڑھانے لگے۔
جبکہ ان کے اٹھتے قدم پہ ایزل کو اپنا دل اس قدم تلے مسلتا محسوس ہوا۔ وہ جی جان سے تڑپ اٹھی تھی، ان کا جھکا سر اور شکست سے چور چہرہ دیکھ کر۔ تمہیں میرے ان جڑے ہاتھوں کا واسطہ ہے ایزل، اسے انکار کر دو، خدا کے لیے انکار کر دو۔ بن دیکھے بھی وہ جڑے ہاتھ ایزل کو اپنے سامنے ناچتے دکھائی دیے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے کل پہلی بار ہاتھ جوڑ کر اس لڑکی سے کچھ مانگا تھا، تڑپ تڑپ کر فریاد کی تھی، اور اس نے کیا کیا؟ ان کی سب فریادوں کا خون کر ڈالا، ان کے جذبات کی، خواہشات کی قاتل بن گئی۔ وہ کیسے بن گئی اتنی بڑی ظالم، وہ بھی اس شخص کی جس کے پیچھے اس کا رواں رواں جان دیتا تھا؟ اس نے آنکھوں میں آنسوؤں کی بہتات لی اپنی جان سے بھی عزیز آغا جان کو دیکھا، جو جڑے ہاتھ دکھانے کے بعد بھی خالی پن لے کر جا رہے تھے۔ اپنے محبوب کو یوں ہارا دیکھ ایزل کی روح پھڑپھڑا اٹھی، دل کی لعنت و ملامت اٹھ پڑی۔ وہ ٹوٹ کر جا رہے تھے، جبکہ انہیں یوں ٹوٹا ہوا دیکھ وہ بھی کرچی کرچی ہو کر بکھرنے لگی۔ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی اس شخص کی ہار، نہیں دیکھ سکتی تھی اسے تکلیف میں، مر کر بھی نہیں، وہ نہیں سہ پائی تھی۔ اس نے آغا فارس نظریں ہٹا کر اپنی انگلی میں سجی انگوٹھی کی طرف دیکھا تو یوں لگا جیسے وہ حصہ ایک دم سے جان لیوا آگ کی لپیٹ میں آ گیا ہو، اور وہ واقعی آ گیا تھا۔ وہ آگ نہ صرف انگلی بلکہ ہاتھ سے پھیل کر پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے کر اسے اپنا جسم جھلسا کر راکھ کرتی محسوس ہوئی۔ اس کا دل بری طرح درد سے چیخ اٹھا، چلا اٹھا۔ اس سے قبل کہ وہ واقعی راکھ کا ڈھیر بنتی، اس نے اس آگ کی وجہ کو ہی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ التمش کی محبت، انم کا سمجھانا، ساری پریشانی، ساری الجھنوں کو بھاڑ میں جھونک ڈالا، اور ایک دم سے وحشت بھرے انداز میں وہ انگوٹھی اتار کر میز پہ دے ماری۔ میں یہ منگنی نہیں کر سکتی۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ ایک روح تھی جو بے جان جسم میں پھونکی گئی تھی۔ یہ الفاظ اس کے لبوں سے نکلنے کی دیر تھی کہ آغا فارس جو دہلیز پار کرنے کو تھے، کرنٹ کھا کر واپس پلٹے۔ انہیں یقین نہ آیا کہ کیا واقعی ان کی سماعتوں نے ابھی یہ الفاظ سنے، کیونکہ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ان کی چھنی ہوئی سانسیں تھیں جو انہیں لوٹائی گئی تھیں۔ یہ الفاظ ان کے لیے زندگی کی نوید بن کر آئے تھے۔ وہ بے یقینی سے بھرپور وجود لیے پلٹے تو جو ان کی آنکھوں نے دیکھا اس پہ ایک دم سے تو یقین ہی نہ آیا۔ سب سے پہلا منظر جو ان کی آنکھوں نے دیکھا وہ تھا ایزل کا خالی ہاتھ اور میز پہ گھومتی انگوٹھی، جو دور سے اچھالنے کے سبب کچھ وقت تک گول گول گھومتی رہی تھی۔ کیا ان کی تڑپ سن لی گئی؟ ان کی ایزل نے کسی اور کا بننے سے انکار کر دیا؟ ان کی محبت نے خود ہی خود کو ان کے لیے سنبھال لیا تھا۔ آج زندگی میں وہ پہلی بار ٹوٹے تھے، اور اتنی بری طرح ٹوٹے تھے کہ اپنے وجود کے ٹکڑے جا بجا بکھرے دکھائی دے رہے تھے۔ اپنے وجود کی یہ کرچیاں انہیں آنکھوں میں بری طرح چپتی محسوس ہوئیں۔ یوں تو وہ کبھی شکست خوردہ نہ ہوئے تھے، کبھی نہیں بکھرے تھے، تب بھی نہیں جب محبت نچھاور کرنے والی بیوی ان سے چھین لی گئی، تب بھی نہیں جب زندگی میں آنے والی دوسری عورت بھی ان کے سامنے کسی اور کی محبت کا دم بھرتی انہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ پہلے ہی خالی ہاتھ تھے، وہ مزید کر گئی، مگر وہ ٹوٹے تب بھی نہ تھے۔ لمحہ لمحہ کسی کے وجود کی کمی محسوس ہوتی تو وہ تڑپ جاتے۔ خالی کمرہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے اندر اداسیاں بھرتا جاتا۔ کسی کے بچے دیکھتے تو اپنی اولاد کی کمی شدت سے محسوس ہوتی، مگر ٹوٹے وہ تب بھی نہیں تھے۔ وہ لمحہ جب ایزل نے ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور اس کے بعد سے ہر وہ لمحہ جب وہ ان سے دور ہوتی گئی اور وہ اس کی دوری پر تڑپ اٹھتے رہے، مگر ٹوٹے وہ تب بھی نہ تھے۔ ٹوٹے تو وہ آج تھے، اور ٹوٹ کر اتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے تھے کہ گنتی مشکل تھی۔ ایک وہ وقت تھا جب وہ ان کے کسی اور کا ہو جانے پہ ہر پل اندر سے ختم ہو رہی تھی، اور ایک یہ وقت تھا جب وہ محسوس کر رہے تھے جیسا ان کا وجود لمحہ لمحہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آغا، خدا کے لیے مجھ سے ایسے دور مت ہوں، میں آپ کو کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ کیسے رو رو کر ان کے آگے فریاد کر رہی تھی کہ مت اختیار کریں اس سے ایسی دوری کہ وہ پھر کبھی انہیں واپس نہ پا سکے۔ خدا کے لیے میری جان، تم بھی مجھ سے ایسی دوری اختیار مت کرو کہ میں مر ہی جاؤں۔ مت بنو کسی اور کی، میں بھی نہیں دیکھ سکتا تمہیں کسی اور کے ساتھ۔ وقت بدل چکا تھا، جہاں پہلے ایزل کھڑی تھی وہاں اب آغا فارس کا وجود استعادہ تھا۔ آپ صرف مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور میں تو رہ ہی نہیں سکتی آپ کے بغیر۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، بالکل ٹھیک کہا تھا، تمہارے آغا صرف تم ہی سے پیار کرتے ہیں۔ ہاں، بس تم سے پیار کرتا ہوں میں، تم نہیں رہ سکتی تو میں بھی کہاں رہ سکتا ہوں تمہارے بغیر۔ اپنی جانب دیکھتی بے حواسی کا مجسمہ بنی ایزل کو دیکھتے وہ تڑپ کر بولے تھے، مگر لب تو بستا تھے۔ شاید ان کا دل چلا چلا کر یہ سب کہہ رہا تھا۔ محبت کرتی ہوں میں آپ سے، اور وہ بھی بے پناہ۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے تو کیا ہوا، میری محبت کی خاطر ہی مجھے اپنا لیں۔ میں تمہیں اپناؤں گا ایزل، مگر صرف تمہاری نہیں بلکہ اپنی محبت کی خاطر بھی۔ یہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ایزل کی مرضی سے اس کے ہاتھ میں سجی کسی اور کے نام کی انگوٹھی دیکھنے کے بعد بھی وہ اسے اپنانے کے ارادے پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا نام دے دینا آغا، پلیز۔ میں اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام دیکھنا چاہتی ہوں، میری یہ خواہش پوری کر دینا۔ میں اپنی جان کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔
میں تمہیں اپنا نام ضرور دوں گا ایزل، میں تمہیں ایزل اعجاز سے ایزل فارس ضرور بناؤں گا۔ زندگی بھر کے اس سفر میں میرے قدم ہم قدم بن جائیں نا، زندگی بھر کے لیے تمہیں تم ہی سے چرا لوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ مستحکم لہجے میں بولتے دہلیز کی طرف بڑھے۔ وہ کیوں آگے بڑھے، کیا سوچ کر؟ کیا وہ اس منظر سے ہٹ رہے تھے؟ خود کو میرے نام کر کے مجھے زندگی بھر کی خوشی دے دینا۔ آج بالکل اسی دہلیز پہ کھڑے ہو کر میں نے خود کو تمہارے نام کیا ایزل۔ آج سے یہ آغا تمہارے ہوئے ایزل، بلکہ یہ تو روز اول سے تمہارے ہی تھے۔ پلیز آغا میرا ہاتھ تھام لیں۔ جس ہاتھ پہ تم نے التمش کے نام کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، یہی ہاتھ، بالکل یہی ہاتھ تھاموں گا تمہارا، اور اسے تھام کر سب سے پہلے یہ انگوٹھی اتار پھینکوں گا۔ اسے صرف اور صرف اپنا بنانے کا مضبوط عزم لیے وہ بالکل چوکھٹ کے بیچوں بیچ آ کھڑے ہوئے۔ مجھ سے شادی کر لینا میری ایزل، میری جان، میری زندگی۔ میں تمہیں باہوں میں بھر کر ایک نہیں 100 بار قبولیت کا اعلان کر سکتا ہوں، اور یہ الفاظ لبوں سے ادا کر کے میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی دسترس میں لے لوں گا۔ وہ قطعی اور مضبوط لہجے میں بولے، مگر کاش آج مجھے دیکھنے کو نہ ملتا۔ تم نے التمش کو ہاں بول کر میرا مان توڑا ہے، مجھے بے حد اذیت پہنچائی ہے۔ تمہارے ہاتھ میں چمکتی انگوٹھی کسی دہتے انگارے سے کم نہیں میرے لیے۔ میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ کرنا نہیں چاہتا۔ ماموں ممانی اور گھر آئے مہمان کی عزت کا تماشا نہیں بنانا چاہتا۔ سب کے سامنے اس رشتے کو ختم کرانے کی اصل وجہ نہیں بتانا چاہتا۔ اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ آغا فارس اس رشتے کو توڑنے کے لیے مداخلت نہیں کر سکتے تھے، مگر انہوں نے سوچ لیا تھا ان کے جاتے ہی وہ ایزل سے بات ضرور کریں گے، اور پھر جیسا ایزل چاہے گی ویسا ہی کریں گے، اور انہیں یقین تھا ایزل وہی چاہے گی جو ان کی چاہے۔ وہ دونوں مل کر اپنی محبت سب کے سامنے رکھیں گے، مگر اس وقت نہیں، یہ مناسب وقت نہ تھا۔ کتنے ارمان لے کر آیا تھا آج تمہاری دہلیز پہ، اور کتنا خالی پن لے کر جانا پڑ رہا ہے۔ میں نے تو شاید دیر کی ہی، مگر تم نے بھی کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہننے میں جلدی کر دی۔ کاش رات میری زبان سے نکلی سب فریادیں تمہاری سماعتیں سن لیتی تو شاید آج تم میرا دل اس طرح توڑنے سے رک جاتی۔ میرا دل نہ تڑپتا، میری سانسیں نہ اٹکتی، مجھے یوں نہ لگتا جیسے میری روح کا بری طرح سے قتل کر دیا گیا ہے۔ کاش تم اپنے آغا کی بات کا مان رکھ لیتی، کاش رکھ لیتی ایزل۔ آنکھوں میں درد کا جہان لیے حسرت و شکوے بھری نگاہوں سے ایزل کو دیکھنے کے بعد وہ اس کی دہلیز سے خالی ہاتھ لوٹنے کو تھے کہ اسی لمحے سماعتوں سے ٹکرانے والے لفظوں نے ان کے اٹھتے قدم کو وہیں ساکت کر ڈالا۔ یہ وہ کیا سن رہے تھے؟ کیا واقعی یہ الفاظ لبوں سے ادا کیے گئے، یا ان کا وہم تھا؟ وہ اس منگنی سے انکار کر رہی تھی، کیا سچ میں؟ یہ جملہ سماعتوں سے ٹکرانے کی دیر تھی کہ وہ کرنٹ کھا کر واپس پلٹے اور ہکا بکا صورت لیے ایزل کو دیکھنے لگے۔ میں یہ منگنی نہیں کر سکتی۔ ہاں، اس کا چہرہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ وہ یہ رشتہ نہیں جوڑ سکتی۔ تو کیا ان کی فریاد سن لی گئی؟ کیا ان کا مان رکھ لیا گیا تھا؟ کیا انہیں پہنچائی تکلیف کا ازالہ انگوٹھی اتار کے کر لیا گیا تھا؟ ہاں، وہ انگوٹھی اتار چکی تھی، اور جس طرح تنفر سے اتار کر پھینکی، اس پہ آغا فارس حیرت سے مر ہی نہ جاتے۔ وہ التمش کے رشتے سے انکار کر رہی تھی، وہ بھی اتنے دبنگ انداز میں۔ ان کا دل تو خوشی کی انتہا سے پھوٹ پڑا۔ ایزل نے خود ہی انکار کر دیا۔ ہاں، انہیں اب مزید منتیں نہیں کرنی تھیں۔ انہیں اس رشتے کو توڑوانے کے لیے کوئی جواز اکٹھے کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ ان کی شیرنی نے خود ہی ہمت کر کے اپنے آپ کو صرف ان کے لیے محفوظ کر لیا تھا۔ وہ دل جو بری طرح چکنا چور ہوا تھا، وہ وجود جو اس کے ایسا کرنے پر ٹوٹ کر بکھرا تھا، وہ اب واپس جڑنے لگا تھا۔ وہ خالی ہاتھ نہ تھے، ان کے ہاتھوں کو اب کسی حد تک بھر دیا گیا تھا۔ وہ جو ارمان، جو عزم لے کر آئے تھے، انہیں پورا کرنے کا موقع پھر سے فراہم کر دیا تھا ایزل نے۔ وہ خوش تھے، بے حد خوش، کہ ان کا سب سے بڑا خوف، سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا کانٹا ایزل نے خود ہی ہٹا ڈالا تھا۔ میں یہ منگنی نہیں کر سکتی۔ یہ جملے سماعتوں سے ٹکرانے کی دیر تھی کہ سب کے مسکراتے چہروں کی ایک دم سے ہوائیاں اڑیں۔ ساری مبارکباد اور خوشی دھری کی دھری رہ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ باقی سب کے ساتھ ساتھ اعجاز اور نادیہ بھی شاکڈ رہ گئے۔ سب سے پہلے پریشانی سے کھڑی ہوتی نادیہ نے پوچھا، ان کی بیٹی کسی کے نام کی انگوٹھی پہننے کے بعد اپنے انکار کی اطلاع دے رہی تھی؟ یہ ان کے لیے حیرت و پریشانی کی بات ہی تو تھی۔ میں وہی کہہ رہی ہوں ماما جو آپ سب سن رہے ہیں، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں۔ گو کہ اندر ہی اندر سب کے تاثرات دیکھ کر بولنے سے جان نکل رہی تھی، مگر وہ ہمت پیدا کرتی مستحکم لہجے میں بولی، میری جان، میری بہادر ایزل، گھبراؤ مت، یہ تمہارا رائٹ ہے، انکار کرو، ایک بار نہیں بار بار کرو، اور دھڑلے سے کرو، ڈرنا نہیں، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نہ جانے کیوں ایزل کو محسوس ہوا جیسے آغا فارس نے بہت قریب سے اس کے کانوں میں سرگوشی کی ہو۔ بے ساختہ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو وہ اسے خوشی چھلکاتا چہرہ لیے مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ ہاں، انہوں نے واقعی یہ الفاظ ادا کیے جو ایزل کے دل تک رسائی حاصل کر گئے۔
ان کی اس مسکراہٹ نے اس کے وجود کے اندر مزید ہمتیں پیدا کیں۔ یہ کیا حرکت تھی ایزل؟ کیا پاگل پن ہے یہ؟ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ ایسے کون کرتا ہے؟ انم نے بھینچے لہجے میں اس کے پاس آتے ہوئے غصے سے کہا، مگر ایزل اس وقت اسے نہیں بلکہ کسی اور کو دیکھ رہی، اور اسی لمحے انم نے بھی اس کی نگاہوں کا زاویہ دیکھتے ہوئے پلٹ کر دیکھا تو اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ پیچھے کھڑے وجود پہ نظر پڑتے ہی اسے سب سمجھ میں آ گیا۔ وہ کب آئے، کیا کہا، کچھ کہا بھی یا نہیں، یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، مگر اتنا ضرور جان گئی کہ انگوٹھی پہننے تک ایزل اپنے بس میں ہی تھی، مگر اس کے بعد اس کے بس سے باہر ہونے میں یقیناً آغا فارس کا ہاتھ ہے۔ اس شخص نے آ کر اس کا خوشیوں بھرا دامن ایک دم سے چاک کر کے رکھ دیا تھا۔ اکٹھی ہوئی خوشی اور اطمینان سب لمحے بھر میں غارت ہو کر رہ گیا۔ کیسا پاگل پن آپی، انکار ہی تو کیا ہے۔ وہ یوں بولی جیسے یہ انکار گڈے گڑیا کے کھیل کا حصہ ہو۔ ایسے کون انکار کرتا ہے کہ پہلے انگوٹھی پہن لی اور پھر… انم چپ کر جاؤ بیٹا۔ ابھی انم نے اپنا غصہ، اپنی بھڑاس نکالنی شروع ہی کی تھی کہ اعجاز تحمل سے اسے ٹوک گئے۔ کیوں چپ کر جائے وہ؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے بھائی صاحب، یہ کون سا طریقہ ہے انکار کرنے کا؟ پہلے انگوٹھی پہن لی اور پھر منہ پر مار دی۔ نرمین کو تو گویا آگ ہی لگ گئی ایزل کی اس حرکت سے۔ نرمین؟ مکرم کو خود بھی یہ حرکت ناگوار گزری تھی، مگر نرمین کے انداز پہ انہوں نے اسے ٹوکا۔ میں مانتا ہوں کہ ایزل کا طریقہ کار غلط ہے، مگر آپ پلیز غصہ نہ کریں، مجھے ایزل سے پوچھنے دیں۔ ایزل بیٹا یہاں آؤ۔ اعجاز نے نرمین کو تحمل رکھنے کا کہا اور ایزل کو اپنے پاس بلایا تو وہ خاموش قدم اٹھاتی ان کے پاس چلی آئی۔ ایزل میرے بچے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے اپنی غیر رضامندی ظاہر کرنے کا۔ انکار کرنا تھا تو جب سب پوچھ رہے تھے تب کیوں نہ کیا؟ انفیکٹ جب راضی نہیں تھی تو پھر التمش کو حامی کیوں بھری؟ انہیں بھی ایزل کا اس طرح انکار کرنا پسند نہیں آیا تھا، مگر اپنی روتی ہوئی بیٹی کو وہ باقیوں کی طرح ڈانٹ ڈپٹ نہ سکے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہ تھا، اس کی ساری زندگی کا معاملہ تھا۔ اس نے اگر انکار کر دیا تھا تو اس پہ انہیں رتی بھر اعتراض نہ تھا، مگر انکار کے طریقے پر ضرور تھا۔ تب ہی استفسار کیا، مگر قدرے پیار سے۔ I'm sorry ماما بابا، I'm sorry انکل آنٹی، میں بہت زیادہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ مجھے لگا میں التمش کو پسند کرنے لگی ہوں، مگر میں غلط تھی۔ میں اس دوستی کو محبت سمجھ بیٹھی اور زیادہ سوچے سمجھے بغیر جلد بازی میں التمش کو ہاں کہہ دی، مگر یہ انگوٹھی پہن کر احساس ہوا کہ… رندھی ہوئی آواز اور بھرائے لہجے میں بولتی ہوئی آنسوؤں بھرا چہرہ لیے وہ رکی اور گردن گھما کر اپنی جانب دیکھتے آغا فارس کو دیکھا کہ اس کا پورا جملہ سننے کو بےتاب کھڑے تھے۔ کہ کیا ایزل؟ اعجاز نے پوچھا۔ کہ یہ انگوٹھی وہ نہیں ہے جو میں اس انگلی میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ آغا فارس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا گیا۔ اس کا حسرت چھلکاتا لہجہ صرف وہی محسوس کر پائے تھے۔ ہاں میری جان، یہ وہ انگوٹھی نہیں ہے۔ انگوٹھی تو وہ سجے گی تمہارے ہاتھوں میں جس پہ صرف تمہارے آغا کا نام لکھا ہوگا۔ وہ کچھ نہ بول کر بھی اس سے ہر بات بول رہے تھے، کچھ باتیں اس تک پہنچ رہی تھیں اور کچھ نہیں۔ صحیح کہا تم نے ایزل، تم تو میری انگوٹھی چھیننے کی در پر ہو، پھر بھلا التمش کے نام کی انگوٹھی کیوں پہننے لگی؟ انم نے کٹتے ہوئے سوچا۔ اس وقت اس کا وجود آتش بنا جل رہا تھا۔ تو پھر کون سی انگوٹھی ان ہاتھوں میں دیکھنے کی خواہش مند ہو تم؟ نرمین تڑک کر بولی۔ ان کی یہ بات نادیہ اور اعجاز کو تو شدید ناگوار گزری ہی، مگر آغا فارس کے اندر تو شراریں بھڑکا گئی۔ نرمین فضول گوئی مت کرو، اس نے اگر صحیح طریقہ نہیں اپنایا تو تم کون سے طریقے میں رہ کر بات کر رہی ہو؟ چپ کر جاؤ۔ مکرم نے اتنی آواز میں انہیں گھرکا جتنی کہ صرف وہی سن سکیں۔ کیوں چپ کر جاؤں؟ اچھا بھلا ابھی خوش ہوئے ہی تھے کہ اس نے ساتھ ہی انگوٹھی اتار پھینکی، سیدھا سیدھا ہمارے منہ پہ ہی مار دیتی، میز پہ مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ مکرم کے غصے کی رتی بھر پرواہ نہ کرتے وہ لڑاکا پن سے بولی تو ایزل شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ دیکھو نرمین، وہ بچی ہے، نہ سمجھ ہے ابھی، اس کی اس حرکت کو فراموش بھی کر دو، اور پھر وہ معافی بھی تو مانگ رہی ہے۔ شرمندہ تو نادیہ بھی تھیں، تبھی بولی۔ بھلے ہی ایزل کے طریقے پہ نالا صحیح، مگر غصہ نہیں تھی اس پر۔ نہیں چاہیے کوئی معافی، اتنے چاؤ سے میں رشتہ لے کر آئی تھی، مگر دیکھو کیسے منہ پہ مارا تمہاری بیٹی نے۔ آپ بات کو اتنا بڑھا کیوں نہیں ہے؟ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو بھی نہیں ہے کہ جس پہ اس طرح ریئیکٹ کیا جائے۔ مکرم پلیز سمجھاؤ انہیں۔ اعجاز تو توبہ کرنے لگے نرمین کی توپ کی مانند چلتی زبان سے، اور مکرم سے درخواست کی کہ وہی انہیں چپ کروائے۔ نرمین پاگل مت بنو، کیا فضول کی بحث شروع کر دی ہے؟ تماشا مت لگاؤ اور چلو یہاں سے۔ مکرم نے انہیں یہاں سے لے جانا ہی بہتر سمجھا۔ ایسے کیسے چلی جاؤں؟ کیا بولوں گی گھر جا کر التمش کو کہ تمہاری پسند نے کیسے تمہاری ماں کے منہ پہ انکار کیا ہے؟ ارے بھائی، جب انکار کرنا ہی تھا تو پہلے کر دیتی، ہمارے لڑکے کو آس سے امیدیں کیوں لگائیں؟ آپ کی بیٹی اتنی بھی ناسمجھ اور بچی نہیں ہے، وہاں ہمارے لڑکے کو پاگل بنا کر اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور یہاں ہمیں ذلیل۔ بس کر دیں چچی، ایک لفظ بھی اور مت کہیے گا ایزل کے بارے میں۔ اس سے قبل کہ مکرم یا نادیہ اعجاز میں سے کوئی انہیں ٹوکتا،
آغا فارس جو کب سے برداشت کر رہے تھے مزید ایزل کے متعلق ایسے الفاظ نہ سن پائے اور بارعب لہجے میں کہتے آگے بڑھائے۔ ان کا بولنا جہاں ایزل اور باقی سب کو چونکا گیا وہیں انم کو سلگا گیا۔ آ جاؤ بھائی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ ان کے حمایتی بن کر، آخر کو یہ سب تمہارے لاڈلے سسرالی جو ہیں۔ انہوں نے آغا فارس پہ بھی چڑھائی شروع کر دی، جبکہ اعجاز اور نرمین تو بس ایک دوسرے کا حیرت و افسوس سے منہ تک کر رہ گئے کہ ایسی زبان رکھنے والی عورت کو ہم اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہے تھے۔ کچھ وقت پہلے کیسے میٹھی بنی ہوئی تھی اور اب پوری تیز تلوار جو کاٹ کھانے کو دوڑے۔ ٹھیک کہا آپ نے، یہ میرا لاڈلا سسرال ہے۔ انہوں نے کنکھیوں سے ایزل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ تکلیف اور درستگی سے رخ پھیر گئی۔ وہ ایزل کے لحاظ سے ان گھر والوں کو اپنا سسرالی کہہ رہے تھے، جبکہ وہ انم کے لحاظ سے سمجھتی ترشی سے چہرہ موڑ گئی۔ کیا کہہ رہی تھی آپ چچی کہ ایزل نے آپ کے بیٹے کو آسوں امیدوں سے باندھ رکھا ہے؟ ویسے کتنا غلط لگتا ہے آپ کو، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ آپ کا بیٹا خود ایزل کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ بارہا سمجھانے اور منع کرنے کے باوجود بھی اس کی جان نہیں چھوڑ رہا، الٹا ہماری ایزل کو زبردستی پانے کی ضد لیے بیٹھا ہے۔ وہ دو ہاتھ کرنے نرمین کے روبرو ہوئے تو وہ اپنے بیٹے کے متعلق یہ سن کر فوری طور پر کوئی جواب نہ دے پائیں کہ التمش نے واقعی کون سا کچھ کھل کر بتایا تھا انہیں، بس ایزل کا رشتہ مانگنے کی ضد لگا رکھی تھی۔ ادھر اعجاز اور نادیہ الگ حیران ہوئے کہ وہ تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اس رشتے میں آغا فارس کی بھی ضروری رضامندی شامل ہوگی، مگر یہاں تو ماجرا ہی الٹ تھا۔ جو بھی ہوا ہے اس میں آپ ایزل کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی۔ انکار کرنا اس کا حق تھا اور اپنا حق استعمال کرنے پہ وہ آپ کی ایسی باتیں سننے پہ مجھ سے ہرگز برداشت نہیں۔ انہوں نے نرمین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا اور پھر روتی ہوئی ایزل کے پاس آئے۔ Why are you crying, Hazel? Whatever you have done is absolutely right. You don't need to be ashamed in front of them for any of your actions. تم رو کیوں رہی ہو؟ تم نے جو بھی کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اپنے کسی بھی فیل کے لیے تمہیں ان کے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہت پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا، اس کے آنسو پونچھے گئے، جبکہ وہ مبہوت سی ان کے الفاظ اور آنسو پونچھتا لمس اپنے چہرے پہ محسوس کرتی گئی۔ ماں باپ تو تھے ہی، مگر یہ وہ شخص تھا جو ہمیشہ اس کی ڈھال بنتا تھا اور آج بھی بنا تھا۔ اتنا تو اسے یقین تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، یا وہ اس سے ناراض ہو جائیں یا ایزل ان سے، مگر کسی بھی حال میں وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ کسی بھی لڑائی میں انہیں مار کھانے، تنہا لڑنے یا لڑکھڑا کر گرنے نہیں دے سکتے۔ محبت کے معاملے میں ہو نہ ہو، مگر باقی ہر معاملے میں وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ضرور کھڑے نظر آئیں گے۔ نہ جانے کیوں ان سے سخت خفگی کے باوجود بھی ان کا یوں برابر کھڑے ہو کر اس کے حق میں بولنا اور اس انداز سے بولنا اسے اچھا لگا تھا۔ مگر کوئی ایسا بھی تھا جسے ان کی یہ حمایت اندر ہی اندر بری طرح گھائل کرنے لگی، چبھنے لگی، تڑپانے لگی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس نے انگوٹھی منہ پر ہرگز نہیں ماری، بلکہ اتار کر میز پر رکھی، اور اگر یہ حرکت آپ کو ناگوار گزری ہے تو میرے خیال سے اس کے لیے وہ آپ سے معافی بھی مانگ چکی ہے۔ وہ شرمندہ ہے، یہ آپ کو دکھ تو رہا ہی ہوگا۔ انہوں نے ایزل کو شانے پہ ہاتھ رکھ کر تھاما تو وہ سب کی نظریں اپنی جانب پا کر چاہ کر بھی ان کے ہاتھ کو اپنے شانے سے نہ ہٹا پائی اور سر جھکائے واقعی اپنی شرمندگی ظاہر کرتی رہی۔ دوسری بات کہ پہلے ہی انکار کیوں نہیں کیا، تو ذرا بتائیں کہ آپ نے پہلے انکار کا موقع فراہم کیا ہی کب ہے اسے؟ اس کے منہ سے اقرار و انکار کے الفاظ ابھی نکلے ہی نہیں تھے کہ آپ نے جھٹ سے انگوٹھی اس کی انگلی میں اتار دی۔ کیا یہ طریقہ ٹھیک تھا چچی؟ کیا زندگی بھر کے ساتھ کے یہ فیصلے یوں جھٹ پٹ کر لیے جاتے ہیں جس طرح آپ کر رہی تھیں؟ سامنے بھی آغا فارس تھے جو بولتی بند کرنا جانتے تھے۔ وہ جواب طلب کر رہے تھے جبکہ نرمین برے سیدھے منہ بنا کر دکھانے لگی۔ نادیہ اور اعجاز مطمئن و بے فکر کھڑے تھے، کیونکہ جب آغا فارس بول رہے تھے تو انہیں بولنے یا فکر مند ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ایزل کے ہر معاملے میں ہمیشہ وہی تو آگے رہے تھے اور اب بھی وہی تھے، تو ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ دونوں بے فکر نہ ہوتے یہ کیسے ممکن تھا بھلا؟ نہ تحمل سے کسی کی بات سنی نہ سنائی، بس ہاتھ پکڑا اور کسی کو سوچنے سمجھنے اور ہاں نہ کہنے کا موقع دیے بغیر انگوٹھی پہنا کر رشتے کے پکے ہونے کی مہر لگا ڈالی۔ بتائیں کیسے کیے جاتے ہیں رشتے؟ ایزل کے شانے سے خود ہی ہاتھ ہٹا کر سینے پہ بازو باندھتے ہوئے کڑی نگاہوں سے انہوں نے نرمین کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں کیوں پکڑنے لگی ہاتھ؟ اللہ سلامت رکھے تمہاری آنکھوں کو جنہوں نے سب کچھ دیکھ لیا مگر یہ نہ دیکھا کہ لڑکی نے ہاتھ خود آگے کیا تھا۔ طنز میں ڈوبا جملہ ان کے منہ پہ مارا گیا۔ اس جملے پہ آغا فارس نے شدید شکوہ کناں نظروں سے ایزل کی طرف دیکھا تو ایزل جو پہلے ہی شرمندہ تھی مزید شرمساری سے چہرہ جھکا گئی، مگر یہ شرمساری آغا فارس سے ہرگز نہ تھی۔ اللہ سلامت رکھے چچی آپ کے کانوں کو بھی، جنہوں نے یہ بھی سنا ہی ہوگا کہ لڑکی کنفیوز ہو گئی تھی۔ انگوٹھی پہننے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ اس رشتے کو نئی حیثیت سے قبول نہیں کر پائے گی۔ وہ بھی انہی کے بھتیجے تھے۔ تاک تاک کر جواب دے رہے تھے۔ ہاں احساس، نرمین نے بڑبڑاتے ہوئے ہاں والے انداز میں سر جھٹکا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ ایزل نے موقع پر ہی انکار کر دیا اور بات ہم فیملیز کے اندر ہی دب کر رہ گئی،
ورنہ اگر معاملات آگے بڑھ جاتے تب یہ انکار کرتی تو آج کل کے لوگ منہ میں کیسی زبانیں رکھتے ہیں یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں۔ یہ بات انہوں نے 16 آنے سچ کہی تھی، اور مکرم نے تو دل ہی دل میں اتفاق کیا کہ جب سب رشتہ داروں اور جاننے والوں کو علم ہو جاتا کہ یہ رشتہ جڑا ہے یا شادی جیسے معاملات طے پا جاتے اور تب انکار ہو جاتا، تب انہیں کتنی ذلت سہنی پڑتی۔ چچا جان، میں جانتا ہوں کہ آپ کو بھی کافی برا لگا ہے، مگر آپ تو کافی تحمل مزاج ہیں، ایزل کے احساسات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ دل میں اس کے یا ہم سب کی طرف سے کوئی بات مت رکھیے گا، ایک بار میں بھی اس کی طرف سے آپ سے بہت معذرت کرتا ہوں۔ وہ آپ کے پشیمانی لیے مکرم سے گویا ہوئے تو ایزل نے کنکھیوں سے معافی مانگتے آغا فارس کو دیکھا اور نادم سی لب کاٹنے لگی۔ نہیں بیٹا، بلا وجہ کی معافیاں نہ مانگو تم لوگ، بلکہ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے نرمین کی طرف سے۔ وہ اپنی بیگم کی باتوں کے سبب بہت شرمسار ہوئے تھے۔ ارے مکرم، کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ تمہیں بالکل بھی کسی معافی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میری تم سے ایک درخواست ہے کہ آج جو بھی ہوا اس کو ہماری پہلے والی رشتہ داری پہ اثر انداز نہ ہونے دینا۔ تم میرے بہت اچھے دوست ہو، میرے بہنوئی کے بھائی ہو، اس رشتہ داری کے پہ بچوں کے سبب دڑار آئے ایسا میں بالکل نہیں چاہتا، اس لیے ہماری طرف سے بھی بہت بہت معذرت قبول کرو، اور بھابھی صاحبہ آپ بھی پلیز اس قدر دل پہ مت لیں اس انکار کو۔ اتنا کچھ سننے کے بعد بھی اعجاز نے دل بڑا کر کے نرمین کو مخاطب کیا اور ایکسکیوز کیا۔ تم بے فکر رہو، یہ رشتہ داری پہلے کی طرح ہی قائم رہے گی۔ مکرم نے انہیں یقین دلایا۔ چلو نرمین، اور نرمین کو چلنے کا کہا، جس پہ وہ ایک ترچھی نگاہ سب پہ ڈالے اپنا بیگ اٹھائے تن فن کرتی نکل گئیں۔ وہ سر جھکائے سب کے بیچ کھڑی تھی، بس یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، اور بھاگ بھی جاتی اگر جو آغا فارس نہ بول پڑتے۔ یوں مجرموں کی طرح کیوں کھڑی ہو ایزل؟ تم نے کوئی جرم نہیں کیا جو سر جھکانا پڑے۔ ان کا دل تو اسے اندر ہی اندر ڈھیروں شاباشی دے رہا تھا۔ اس کا جھکا سر انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جب اس کے انکار پہ ان کا اپنا سر ناز سے اٹھ گیا تھا تو وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی اپنا سر اٹھا لے، اور ایزل نے واقعی اٹھایا، مگر اس کی کاٹدار نظریں انہیں زخمی کر گئیں۔ وہ لہو رنگ ہوتی آنکھوں سے انہیں چھلنی کر گئی۔ آغا فارس کا دل اس کی ایسی نظروں سے شدت سے تڑپ اٹھا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ میں نے کوئی جرم کیا ہے یا نہیں، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ یہ سر بلا وجہ نہیں جھکا۔ ماما بابا، آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو۔ وہ دیکھ آغا فارس کو رہی تھی، مگر بول اعجاز اور نادیہ سے رہی تھی۔ جبکہ اس کی نظر آغا فارس کے ماتھے پہ بائیں جانب ہوئی بینڈیج پہ پڑی تو الفاظ وہیں سکوت اختیار کر گئے۔ وہ یہاں آنے سے قبل پی کیپ پہن کر آئے تھے، جس کا سبب اپنی چوٹ کو سب کی نظروں سے چھپانا تھا، اور وہ ابھی تک اس کوشش میں کامیاب بھی رہے تھے۔ دور ہونے کے سبب پہلے تو ایزل ان کی بینڈیج دیکھ نہیں پائی تھی، مگر اب ان کے قریب آنے پہ وہ کیپ کے اندر سے تھوڑی تھوڑی جھانکتی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں ہمیں پہلے بتا دینا چاہیے تھا، تھوڑا سا ذکر ہی کر لیتی تو اس معاملے پہ ہم مل کر ڈسکس کرتے، اور ایسے ڈسکس کرنے سے ممکن تھا کہ تمہاری پہلے ہی کنفیوژن دور ہو جاتی۔ اعجاز بول رہے تھے، جبکہ ایزل کان بند کیے بس آغا فارس کی چوٹ کو ہی دیکھے جا رہی تھی، اور آغا فارس اس کا یوں دیکھنا سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیوں ان کی طرف دیکھتی سٹاپ ہو چکی ہے۔ یہ چوٹ کیسے آئی انہیں؟ اس کا دل ان کی چوٹ پہ تڑپا تھا، مگر انا اتنی تھی کہ زبان سے یہ الفاظ ادا نہیں کر سکتی تھی کہ آپ کو ماتھے پر کیا ہوا، مگر وہ نہ بولی تو کیا ہوا؟ نادیہ ضرور بول اٹھی تھی، تمہارے بابا بالکل ٹھیک۔ ارے فارس، یہ تمہارے ماتھے پر کیا ہے؟ کیا کوئی چوٹ آئی ہے؟ وہ جو ایزل کو جواب دینے کو تھیں، اب انہیں بھی ان کی چوٹ نظر آئی تو الجھ کر پوچھنے لگی، کیونکہ کیپ کے ماتھے پہ جھکے ہونے کے سبب ابھی بھی وہ واضح بالکل نہیں ہو پا رہی تھی۔ نادیہ کے سوال پہ جہاں آغا فارس ہڑبڑائے، وہیں اعجاز کے ساتھ ساتھ انم نے بھی فوراً سے قبل کان کھڑے کرتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، مگر جو نہیں چونکی تھی وہ ایزل تھی، اور اس کا یوں نہ چونکنا انہیں بتلا گیا کہ وہ کب سے انہیں یوں یک ٹک کیوں دیکھے جا رہی ہے۔ یہ دراصل ممانی، وہ اس اچانک سوال پہ تھوڑے سٹپٹا گئے تھے کہ کیا بہانہ بنائیں، کیونکہ اگر بتاتے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس پہ کافی لمبی بات اور فکریں شروع ہو جاتی۔ سیڑھیوں سے پاؤں پھسل گیا تھا تو چھوٹی سی چوٹ آ گئی۔ وہ لاپرواہ سے لہجہ اپناتے بولے تو نہ جانے کیوں ایزل کو لگا جیسے وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کا دل نہیں مانا تھا، جبکہ انم نے یقین کر لیا۔ یہی تو فرق تھا ایزل اور انم میں۔ انم ان کے جھوٹ کو سچ مان لیتی تھی، جبکہ ایزل بھانپ جاتی تھی کہ وہ کچھ چھپا رہے ہیں۔ تم بھی نہ فارس چھوٹے بچے ہو کیا؟ ڈھنگ سے زینے نہیں اتر سکتے؟ نادیہ فکر بھری ڈانٹ پلاتی بولی۔ کیوں ممانی؟ چوٹ صرف بچوں کو ہی لگتی ہے، بڑوں کو نہیں لگ سکتی۔ وہ مسکرا کر بولی۔ ٹھیک کہا آپ نے، چوٹ صرف بچوں کو نہیں بڑوں کو بھی لگتی ہے، اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ بڑے سہال کر جاتے ہیں، کیونکہ کچھ چوٹوں کی تکلیف انسان کی برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ ان کی مسکراہٹ کو اذیت میں بدلنے کو وہ ان کے سامنے کھڑی تھی، سراسر طنز مارتی بولی تھی، اور اس کا طنز کوئی اور سمجھتا نہ سمجھتا، انم اور آغا فارس ضرور سمجھ گئے تھے۔ میری جان، میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت سے ستم ڈھائے ہیں تم پہ، بہت چوٹیں پہنچائی ہیں تمہارے اس کانچ سے دل کو، مگر میں تمہیں دی ہر تکلیف کی
ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں سے اس سے گویا ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں بیچارگی تھی، رحم کی طلب تھی، جسے ایزل پڑھ کر بھی نظر انداز کر گئی۔ جو تکلیف تم نے اور فارس نے مجھے دی ہے نا ایزل، اس کو برداشت کرنا مجھے بھی میرے بس میں نہیں لگ رہا۔ بہت سی چیزوں اور انسانوں پہ صبر کیا ہے، مگر فارس واحد وہ شخص ہیں جن پہ میرے اس دل کو صبر نہیں آ پا رہا۔ انم کی آنکھوں میں بھی آنسوؤں کا تلاطم ٹھہرنے لگا تو وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ اس کا جانا کسی اور نے کیا ہو نہ ہو، آغا فارس نے ضرور محسوس کیا، مگر نظر انداز کر گئے۔ جانتے تھے کہ وہ تکلیف میں ہے اور انہیں اسے دی تکلیف پہ افسوس بھی تھا۔ میں ہر تکلیف سہ سکتا ہوں ایزل، مگر تم سے دوری کا عذاب میری برداشت میں نہیں۔ وہ بولے نہ تھے مگر سوچا ضرور تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو ایزل، یہاں بیٹھو۔ ماموں ممانی آپ بھی بیٹھیں، اس بارے میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ آغا فارس نے جو بھی ہوا اس کے متعلق بیٹھ کر بات کرنا چاہی اور ایزل کو بھی بٹانا چاہا۔ میں اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اس نے تلخی سے کہتے ہوئے ان کا ہاتھ جھٹکا اور پلٹ کر زینوں کی جانب بڑھی۔ آغا فارس بھی جلدی سے اس کے پیچھے لپکے۔ ایزل رکو، میری بات تو سنو پلیز، انہوں نے دبی دبی آواز میں اسے پکارا، جبکہ اعجاز اور نادیہ نے ڈھال سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ جو آپ سننا چاہتے تھے وہ تو آپ نے سن لیا مجھ سے، اب مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہو جائیں خوش، کر دیا انکار، ہو گئی آپ کی دلی مراد پوری، کر دیا آپ کے ناپسندیدہ شخص کو ریجیکٹ، مان لی آپ کی بات، اب کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ جائیں جا کر منائیں اب اپنی فتح کا جشن۔ وہ بھی زخموں سے چور، سرخ متورم آنکھیں لیے شدید شکوہ بھری نگاہوں سے انہیں دیکھتی رنجیدہ سی بولی، تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میری بات مان کر آج تم نے میرا مان رکھ لیا ایزل، میری خواہش کو اہمیت دی، بھلے مجھ سے کتنی ہی ناراض سہی، مگر تم آج بھی میری وہی پرانی ایزل ہو جو اپنے آقا کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ وہ اسے تشکر بھری نگاہوں سے دیکھتے مشکور لہجے میں بولے۔ خوشی واضح چھلک رہی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، آپ مجھے چاہے تا عمر انم آپی کی سنگت کی تکلیف سے نوازتے رہیں، مگر میں ایزل اعجاز مر کر بھی آپ کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ جس روز مجھے کسی اور کا ہونے کا کہا گیا نا، قسم کھا کر کہتی ہوں اس روز آپ کے سامنے اپنی جان دے دوں گی۔ وہ ایک ایک لفظ کو چبا کر بولی، لہجہ ایسا تھا کہ آغا فارس کی روح کانپ اٹھی۔ اللہ نہ کرے ایزل کہ تمہیں کبھی کچھ ہو، خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو۔ اس کی یہ بات کہ قسم کھا کر کہتی ہوں انہیں دہلا کر رکھ گئی۔ ان کی تو گویا اپنی جان نکلی تھی یہ الفاظ سن کر۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ان کے دونوں ہاتھوں کو پرے ہٹاتی مزید کوئی بھی بات سنے بنا وہ شرلی کسی تیزی سے زینے اتر گئی کہ وہ بولنے کو لب کھولتے کھولتے رہ گئے۔ اور وقت بہت جلد بتائے گا ایزل کہ تم ہمیشہ کے لیے اپنے آقا کی دسترس میں آنے والی ہو۔ گو کہ ان کا دل پھٹنے کو تھا ایزل کی بات سے، مگر یہ سوچ کر مطمئن ہو گئے کہ ایسا وقت آئے گا ہی نہیں جب وہ ایسا قدم اٹھا سکے، اس سے قبل ہی وہ اسے اپنا لیں گے۔ کیا کہہ رہی تھی ایزل؟ وہ واپس نادیہ اور اعجاز کے پاس آئے تو نادیہ نے پوچھا۔ کہہ رہی تھی کہ اس وقت بہت ڈسٹربڈ ہے، بہت شرمندہ ہے، کسی نہیں کر سکتی، اس لیے اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے جھوٹ گڑا، بچی ہے، نادان ہے، کہا بھی ہے کہ ہم ناراض نہیں ہیں، پھر بھی اس شرمندگی کو سر پہ سوار کر رہی ہے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ بھابھی صاحبہ نے جس طرح کا رویہ اپنایا تھا، اگر ایزل کا رشتہ ہم وہاں جوڑ دیتے تو نہ جانے بعد میں وہ کیسا سلوک کرتی۔ نہ جانے مجھے کیوں لگا کہ وہ دل سے راضی بھی نہ تھیں، اور انکار ہونے پہ تماشا بھی یوں لگائے جیسے یہ خواہش انہی کی ہو۔ بہرحال جو بھی تھا، شروعات تو ہماری جانب سے ہی ہوئی تھی۔ ایزل سے نادانی ہوئی ہے، مگر انہیں سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے تحمل سے بیٹھنا چاہیے تھا، سمجھنا چاہیے تھا کہ بچوں کی مرضی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ دیکھا جائے تو التمش میں کوئی برائی نہیں، بہت اچھا لڑکا ہے وہ، مگر اب کیا کہہ سکتے ہیں، جیسے ایزل کی مرضی۔ ان کی باتوں سے ظاہر تھا کہ وہ اس رشتے کے ہو جانے پہ خوش تھے، مگر پھر ایزل سے خوشی اور مرضی سے بڑھ کر بھی ان کے لیے کچھ نہ تھا۔ نادیہ بھی شوہر کی ہر بات سے متفق تھیں، کچھ زیادہ ہی اچھا لڑکا ہے۔ وہ دانت کچکچا کر بولے، جی چاہا اس لڑکے کو دانتوں تلے کچا ہی چبا جائیں۔ ان کی باتوں سے ظاہر تھا ماموں کہ یہ سراسر التمش کی خواہش تھی، اور صرف التمش کی خواہش ہی اہمیت نہیں رکھتی، اس کے گھر والوں اور ایزل کی بھی اتنی ہی رکھتی ہے۔ نہ ہی نرمین چچی راضی تھیں، نہ ہی رانیہ، یہ تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ اور جس گھر میں ایزل کی کوئی وقت نہ ہو، اس گھر میں اسے قدم بھی نہ رکھنے دوں، ساری عمر گزارنا تو دور کی بات ہے۔ وہ مستحکم لہجے میں بولے، اور آپ دونوں سے بہت گلہ ہے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا، اور جھٹ پٹ رشتہ جوڑ بھی ڈالا تھا، انہوں نے شکوہ کیا۔ یہ سب اتنی آنن فانن ہوا، وہ اچانک سے چلے آئے، اور پھر ایزل بھی رضامند دکھائی دی، تو ہم نے سوچا کہ اتنا بڑا فیصلہ وہ تمہاری مرضی کے بغیر تو نہیں کر سکتی۔ کیا تم سچ میں انجان تھے؟ ایزل نے اس بارے میں بات نہیں کی تم سے؟ نادیہ آخر میں کچھ حیران ہوئی۔ بات؟ ارے ممانی جان، بات نہیں بلکہ ایک محاذ کھڑا ہوا تھا اس مرضی پہ۔ انہیں اپنا ایزل سے اس رشتے کو لے کر جھگڑا یاد آیا
کی تھی اس نے بات، اور میرے لیے بھی اس کی خوشی سب سے بڑھ کر ہے، مگر اب معلوم ہوا کہ التمش تو اس کی خوشی ہے ہی نہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ لوگ آئے تو آپ کو مجھے بلانا چاہیے تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ چلیں چھوڑیں، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اس بارے میں بات کرنے کا اب کیا فائدہ۔ ایک بار پھر آپ بھائی صاحب کو فون کر کے ان سے سب کی طرف سے معذرت کر لیجیے گا۔ نادیہ نے ان باتوں کو یہیں ٹھپ کرنا چاہا اور مشورہ دیا کہ فون کر کے پھر سے معذرت کر لیں، اور بھولیں مت کہ ہم کہیں جا رہے تھے، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، مزید نہ کریں۔ موسم کو بھی آج ہی خراب ہونا تھا، دیکھیں تو صبح سے بارش شروع ہوئی ہے، اب تک رکنے کا نام نہیں لیا۔ نادیہ نے جانے کی بات کی تو آغا فارس کا دل زوروں سے دھڑکا کہ وہ لوگ چلے گئے تو پھر یہ 3-4 دن وہ کیسے گزاریں گے۔ نہیں، وہ اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ میں ذرا ایزل کو دیکھ لوں، وہ جلدی سے اٹھے۔ ہاں بیٹا، اسے یہ بھی کہہ دینا کہ سارا بوجھ، ساری سوچیں رفع دفع کر کے بس جانے کی تیاری کرے، پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اٹھے تو نادیہ نے اپنا حکم اس کے سپرد کیا۔ جی ممانی۔ وہ رسانیت سے سر ہلاتے زینے چڑھ گئے۔ ایک بات پوچھوں آپ سے حالہ؟ حالہ کو گود میں بٹھائے اس کے ننھے شانے پہ تھوڑی ٹکائے اس کے ہاتھوں کو سہلاتا وہ بولا، جی آمش انکل پوچھیں۔ یہ 2 لفظ اسے کب سے تکلیف دے رہے تھے، مگر مجبور تھا کہ سننے پڑ رہے تھے۔ پہلے تو آپ مجھے انکل کہنا بند کرو پلیز، آمش کہو، صرف آمش۔ وہ چڑھ کر بولا تو حالہ نے سر ہلا کر کچھ حیرت سے اسے دیکھا کہ وہ بھلا اسے انکل کہنے سے کیوں روک رہا ہے۔ مگر نہیں، صرف آمش۔ وہ اسے 2 ٹوک لہجے میں ٹوک گیا۔ اوکے آمش۔ تو وہ بھی معصومیت سے کہتی اس کی بات پوری کر گئی۔ التمش کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اوکے، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کبھی اگر میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں، وہ بھی ہمیشہ کے لیے، تو کیا آپ میرے ساتھ چلی جاؤ گی؟ وہ کب سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا، جبکہ حالہ آج اس کے سوالوں پہ بار بار حیران ہو رہی تھی۔ کیا ڈیڈ اور ماما کو چھوڑ کر؟ اس نے احتجاج سے پوچھا تو اس سوال پہ التمش کا دل ڈوبا۔ وہ اس کے فوراً سے یہ سوال پوچھنے پہ سمجھ گیا کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ اگر میں کہوں ہاں تو؟ پھر بھی اس نے جاننا چاہا۔ نو، آئی کانٹ لیو وداؤٹ ڈیڈ اینڈ ماما۔ اگر ڈیڈ اور ماما ساتھ ہوں گے تو میں آپ کے ساتھ کہیں بھی چلی جاؤں گی، مگر ان کے بغیر نہیں۔ صاف انکار ہوا۔ اس انکار پہ التمش کے اندر کچھ ٹوٹا سا تھا۔ یقیناً یہ اس کا دل تھا جس کے ٹوٹنے کی آواز اسے اپنی سماعتوں تک سنائی دی۔ اسی لمحے سوزین بھی باہر آئی تھی اور حالہ کا یہ جواب اس کے کانوں نے بھی سنا تھا۔ کب سے سمٹے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ کا ایک جہاں آباد ہوا تھا۔ مگر آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا وہ اسے کہیں لے کر جانا چاہتا ہے؟ یہی سوچتے ہوئے اس نے استفسار کیا۔ نہیں، بس یوں ہی۔ اس کے جواب پہ ٹوٹا دل ابھی تک نہیں جڑ پایا تھا، اور اسی بکھرے دل کے ساتھ اس نے مصنوعی مسکراہٹ لبوں پہ سجاتے ہوئے کہا، اب میں چلتا ہوں حالہ۔ کلائی پہ بندھی گھڑی پہ نظر ڈالتا وہ اسے گود سے ہٹاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی مت جائیں نا آمش۔ وہ اٹھا تو حالہ نے چاہت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ اس کا وہ ننھا ہاتھ اور لہجہ اسے وہیں روک گیا۔ حالہ میری جان۔ وہ بے ساختہ اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ ہاں، پہلے بھی وہ اسے روکا کرتی تھی، مگر آج اس کے روکنے پہ التمش کے دل میں ایک انوکھا خوبصورت احساس جاگا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دیر اور رک جاتا ہوں اپنی گڑیا کے پاس۔ اس نے کہا رک جائیں، اور وہ پھر جا نہ سکا اور واقعی رک گیا۔ اوپس، ہاؤ اسٹوپڈ آئی ایم۔ میں تو بھول ہی گئی کہ میں نے آپ کے لیے پاستا بنایا تھا، آپ کھائیں گے نا آمش؟ اس نے خود کو ہی ڈپٹا کہ کک کے ساتھ مل کر اتنی دیر لگا کر التمش کے لیے جو پاستا بنایا وہ آخر میں کیسے بھول گئی۔ ارے واہ، کیا واقعی آپ نے بنایا ہے پاستا؟ وہ سرپرائزڈ ہوا۔ پھر تو میں ضرور کھاؤں گا، پر کیا؟ وہ رکا تو اس نے بے چینی سے پوچھا۔ پر اپنی حالہ کے ہاتھوں سے۔ اپنی حالہ کی تھوڑی چھوتے ہوئے ایک خوبصورت شرط رکھی گئی جو حالہ کو دل و جان سے منظور تھی۔ میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ وہ چہکتی ہوئی اٹھنے کو تھی جب سوزین نے اسے روک دیا۔ آپ بیٹھو حالہ، میں لے کر آتی ہوں۔ اسے روکتی وہ خود چلی گئی۔ یہاں اور مجھے بتاؤ کہ کتنی محبت ڈالی آپ نے اس پاستا میں، کیونکہ اگر میں نے زیادہ پاستا کھا لیا تو کہیں محبت کی زیادتی نہ ہو جائے میرے اندر۔ وہ واپس کرسی پر بیٹھا اور اسے بھی اپنے پاس بلاتے ہوئے پوچھا، اگر ہو گئی تو کیا آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا؟ وہ معصومانہ انداز میں بولی تو اس کے اس بات پہ اٹھنے والا التمش کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ بالکل نہیں ہوگا، انفیکٹ مجھے میری حالہ سے مزید محبت ہو جائے گی، اتنی محبت کہ پھر میں آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لوں گا، آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا، آپ ہمیشہ کے لیے بس اپنے آمش کے پاس ہی رہو گی۔ وہ لاڈ لٹاتا بولا۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو پھر آپ تھوڑا سا ہی پاستا کھانا۔ وہ اس کی باتوں کو سچ سمجھتی سنجیدگی سے گویا ہوئی تو اب کے دوسری بار التمش کا قہقہا بلند ہوا۔ یو آر ویری نوٹی مائی سویٹ ہارٹ۔ وہ شرارت سے اس کی ناک دباتا اس کے گال چوم گیا تو وہ بھی کھلکھلا اٹھی۔ ایزل دروازے کی جانب پیٹھ کیے بیڈ کی دوسری طرف بیٹھی وہ گھٹی گھٹی آواز میں رو رہی تھی جب وہ دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر چلے آئے اور اس سے چند قدموں کے فاصلے پہ رک کر اسے پکارا،
نہ جانے کیوں قریب جانے کی ہمت نہیں ہو پائی تھی۔ اس بار ان کی آہٹ سے انجان ان کے قریب سے اٹھتی پکار پہ وہ لمحے بھر کو چونکی، مگر پھر وہی شدید خفگی لیے بنا ان کی طرف دیکھے رخ پھیر گئی۔ ان کی پکار کا جواب تک دینے کی زحمت نہ کی۔ ایزل، اس کا یوں رخ پھیرنا ان کا دل چیر گیا، مگر وہ پھر بھی کھڑے رہے اور پھر سے پکارا۔ آپ نے شاید سنا نہیں، میں نے کہا تھا کہ مجھے کسی سے بھی بات نہیں کرنی، اس لیے پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ بنا ان کی طرف دیکھے کچ خلقی سے کہا گیا، مگر وہ جانے کی بجائے اب ہمت کرتے آگے بڑھے اور پھر اس کے بالکل قریب آ رکے۔ چند پل اسے خاموشی سے تکتے رہے اور پھر جھک کر اس کے شانوں پہ دونوں ہاتھ رکھے اور اسے مزاحمت کا موقع دیے بغیر فوراً سے جھٹکا دے کر اپنے روبرو کھڑا کر ڈالا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، چھوڑیں مجھے۔ وہ اس اچانک افتاد پہ پہلے تو بوکھلا کر رہ گئی، مگر پھر اشتعال میں آتی چلا اٹھی۔ ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں مگر تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ مضبوط لہجے میں بولے تو اس لمحے ایزل کا دل عجیب لے میں دھڑکا۔ ان کے جملے سے دل کی دنیا ایک دم سے اتھل پتھل ہوئی تھی۔ تو پھر چھوڑ دینا ماپی کو۔ نہ جانے کیوں بے لگام ہوتے یہ لفظ بلا اجازت اس کے منہ سے نکل گئے اور پھر اسے خود کو ہی حیران کر گئے کہ وہ کیوں پھر سے اپنا آپ اس شخص کے آگے بے مول کرنے والی ہے۔ اس سے قبل کہ وہ اپنے الفاظ واپس لیتی یا بات بدلتی یا پھر انہیں خود سے پرے ہٹاتی، آغا فارس کا جواب اسے روک گیا۔ میں نے اسے اپنایا ہی کب ہے ایزل؟ انہوں نے یہ نہ کہا کہ ہاں چھوڑ دوں گا، انہوں نے جو کہا وہ جواب ان کے نزدیک زیادہ بہتر تھا۔ آج نہیں تو کل اپنا لیں گے اور پھر آپ کی زندگی میں، آپ کے دل و دماغ میں بس وہی ہوں گی۔ میں تو کہیں نہیں ہوں گی، بلکہ میں تو آج بھی کہیں نہیں ہوں۔ شکموں کا ایک جہاں سا امڈ آیا تھا آنکھوں میں اور آنسوؤں کے ساتھ ساتھ وہ بھی بہنے لگے۔ یہ ناممکن ہے۔ انم کبھی بھی تمہاری جگہ نہیں لے سکتی اور تم کبھی بھی میری زندگی سے دور نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے سختی سے اس کی بات کی تردید کی تو وہ طنزیہ ہنسی ہنس پڑی۔ کتنی خوش فہمی ہے آپ کو کہ میں آپ کی زندگی سے دور نہیں ہو سکتی۔ فارس صاحب، میرا وجود تو آپ کی زندگی سے اسی وقت خارج ہو گیا تھا جب آپ نے اظہار محبت کیا تھا، مگر وہ اظہار محبت میرے لیے نہیں بلکہ میری بہن کے لیے تھا۔ جانتے ہیں کہ کس قدر اذیت پہنچی میرے اس دل کو آپ کے وہ الفاظ سن کر؟ نہیں جانتے آپ کہ آپ کی زندگی کی کانٹوں سے لیس دہلیز سے گزرتے ہوئے کس قدر زخمی ہوا تھا میرا وجود۔ میرے پیروں میں پیوست ہوتی ان کی نوک سیدھا میرے دل کو چیر کر گزری تھی۔ ہرا جوڑا پہن کر آئی تھی آپ کی دہلیز پہ، مگر لہو رنگ میں نچڑتی واپس لوٹی تھی۔ آپ کے در سے بے آبرو ہو کر نکلی تھی۔ اپنے وجود پہ پڑی بے وقتی کی وہ مار میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ سنا آپ نے؟ کبھی نہیں بھول سکتی۔ تنفر سے چلاتے پوری طاقت صرف کرتے ہوئے اس نے بے دردی سے پرے دھکا دیا اور اپنا آپ چھڑواتی ان کے سامنے سے ہٹ گئی۔ اس کے دھکے سے کہیں زیادہ تکلیف آغا فارس کو اس کے لفظوں سے پہنچی تھی۔ وہ کیسے نکل سکتی تھی ان کی زندگی سے باہر؟ کیوں نہیں ان کی بات سننا چاہ رہی تھی کہ وہی تو ان کی زندگی ہے، ان کا سب کچھ ہے۔ ان پرانی باتوں کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایزل، یہ سوائے اذیت کے تمہیں اور کچھ نہیں پہنچائیں گی۔ انہوں نے بھی اس کے پیچھے قدم اٹھائے اور پھر اس کے عقب میں آ ٹھہرے، اسے بازوؤں سے تھاما اور پیار سے سمجھایا۔ ایسی باتیں کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی ہیں۔ دل ایک ایسی زنبیل ہے جہاں ایسی باتیں ایک بار اکٹھی جو ہو جائیں تو کبھی بھی دوسری باتوں کے بوجھ تلے دب کر زنگ آلود اور بوسیدہ نہیں ہوتی، نہ ہی گم ہوتی ہیں۔ انہیں گمنامی کی کلک تب لگتی ہے جب ان کے لفظوں کے تانے بانے ذہن میں ابھرنے سے انسان کا دل تکلیف سے گزرنا بند ہو جائے، یا اپنا آپ تب کھوتی ہیں جب ان کے یاد آنے سے آنکھوں کے گوشے خشک ملیں، تب کھوتی ہیں جب ان کے سوچنے سے انسانی وجود کو کوئی فرق نہ پڑے۔ مگر مجھے پڑتا ہے، میرا دل ان باتوں کو یاد کر کے لمحہ لمحہ تڑپتا ہے، لمحہ لمحہ ایک بے نام سی آگ میں جل اٹھتا ہے۔ میری اس تڑپ کو جب آپ ختم نہیں کر سکتے تو پھر اسے مزید بڑھانے کا سبب بھی مت بنے۔ درستگی سے کہتی وہ سخت ہاتھوں سے اپنے بازوؤں پہ ٹھہرے ان کے ہاتھ پرے چھٹک گئی تو وہ رنج و غم کا مجسمہ بنے اپنی جھٹکے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتے رہ گئے۔ وہ بھی جانتے تھے کہ ایسی باتیں جب ایک بار دل سے چمٹ جائیں تو پھر وہ دیمک بن جاتی ہیں جو دھیرے دھیرے پورے وجود کو کھا کھا کر اس کے کھوکھلے پن کا سبب بنتی ہیں، اور وہ اس کے وجود کو ایسی دیمک کی نظر نہیں ہونے دینا چاہتے تھے جو اس کے وجود کو آہستہ آہستہ ختم کر ڈالیں۔ ایزل میری جان، میں تمہاری تڑپ کو ختم کرنے ہی تو آیا ہوں، ایک بار مجھے سن تو لو کہ کیا کہنا۔ خبردار، خبردار جو آئندہ آپ نے مجھے ان ناموں سے پکارا تو نہیں ہوں میں آپ کی جان، نہیں لگتی آپ کی کچھ۔ آپ کے میرے بیچ ہر تعلق ختم ہو چکا ہے، اور اگر کوئی تعلق بچا ہے تو وہ ہے صرف سالی اور بہنوئی کا۔ یہی چاہتے تھے نا آپ کہ اس رشتے کو قبول کر لوں، تو کر لیا آج آپ کے سامنے اس رشتے سے رضامندی کا اعلان۔ اس سے قبل کہ وہ اس رشتے پہ قبولیت کی مہر لگا کر انہیں کچھ بولنے کے قابل نہ چھوڑتی، انہوں نے جھٹ آگے بڑھ کر اس کے لبوں کو اپنی انگلی تلے مقفل کر دیا۔ کچھ الفاظ کوڑے کی مانند ہوتے ہیں ایزل، ان کے ادا ہونے سے مقابل کا ہی اپنا بلکہ اپنا آپ بھی چھلنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ جو ان کی اس حرکت پہ دنگ رہ گئی تھی، ان کے لفظوں پہ تو جیسے مجسم ہی ہو گئی۔
مت قائم کرو ہمارے بیچ یہ رشتہ. ہمارے بیچ قائم ان رشتوں کو دیکھو جو اس قدر خوبصورت ہیں کہ ان کے آگے اس رشتے کی کوئی وقت دکھائی ہی نہیں دیتی. لبوں سے انگلی سرکاتے ہوئے اس کی تھوڑی بار ٹھہرا کر وہ بوجھل اور دھیمے پن سے بولے تو ایزل نے عجیب احساسات کے گھیرے میں آتے ہوئے اپنے لب بھینچے. ان کا لہجہ واضح گزارش لیے ہوئے تھا، جبکہ وہ حیران تھی کہ وہ آخر ایسی گزارش کیوں کر رہے ہیں. کن رشتوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ رشتے جنہوں نے مجھے صرف اذیت دی، صرف درد دیا، صرف آنسو اور کرب سے نوازا. اس بار ان کا ہاتھ جھٹکا نہیں بلکہ ہولے سے خود سے دور کیا گیا. دوست کہتے تھے نا خود کو میرا، ایک بڑا اور سمجھدار کزن بھی کہتے تھے، مگر افسوس ایک سمجھدار دوست اپنے کسی دوست کے کردار کو یوں نہیں اچھالتا جس طرح آپ نے اچھالا. یہی کہا تھا نا آپ نے کہ میں بے شرم ہوں، حیا کا پردہ گرا چکی ہوں، ڈبل میننگ باتیں کرتی ہوں. مجھ جیسی لڑکی کو بیوی بنانے کی بجائے آپ کانوں کو ہاتھ لگانا پسند کریں گے. بولیں، یہی کہا تھا نا آپ نے. ان کے زہر کی مانند جان کو آتے الفاظ پھر سے یاد آئے تو ایزل کا وجود جل کر راکھ ہوا. خدا کے لیے ایزل مت دہراؤ ان باتوں کو، بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے. میں آج اپنے کہے ایک ایک لفظ کے لیے تم سے معافی مانگنے آیا ہوں. میں نے وہ سب کیوں کہا، کس مجبوری کے تحت کہا، وہ سب آج تمہیں بتانا چاہتا ہوں. بس ایک بار میری بات سن لو. انہوں نے درخواست کی جو بیکار گئی. کیا کہا؟ تکلیف؟ ارے تکلیف تو مجھے ہوئی ہے، اور کس قدر ہوئی ہے یہ تو بس آپ کی سوچ ہے. میری ذات کو بے مول کر ڈالا ہے آپ نے. ایک نہیں بلکہ لفظوں کے 100 تمانچے مارے ہیں. میرے وجود کے پرخچے اڑا کر اب آپ بڑے آرام سے مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں. حیرت ہے. اس نے آخر میں تمسخرانہ لہجے اپنایا. رہی بات مجبوری کی تو مجھے آپ کی مجبوریاں سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، سو پلیز آپ جائیں یہاں سے. بدتمیزی سے کہتی وہ صوفے پہ جا بیٹھی اور رخ پھیر لیا تو آغا فارس نے ضبط کے گھونٹ بھرے، کیونکہ وہ بھی ڈھیٹ پن کی مثال قائم کر رہی تھی. ان کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ تھی. وہ انہیں جانے کا کہہ رہی تھی مگر وہ آج جانے کے لیے نہیں آئے تھے. وہ اپنی جگہ سے ہلے مگر اس کے پاس جانے کو، اور پھر اس کے پاس پہنچ کر اس کے روبرو دو زانوں بیٹھ گئے. ان کا یوں اس کے قدموں میں بیٹھنا ایزل کو بے ساختہ کرنٹ کھا کر ذرا سا پیچھے ہٹا گیا. اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے آغا فارس کو دیکھ کر وہ پہلے تو کچھ حیران ہوئی مگر پھر وہی تاثرات چہرے پہ واپس لاتی ناپسندیدگی سے بول اٹھی، یہ یہاں کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ اٹھیں اور پلیز جائیں یہاں سے. مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ سرکے. آج نہیں جاؤں گا، آج کہیں بھی نہیں جاؤں گا. تم چاہے جتنا بھی زور لگا لو مجھے یہاں سے بھیجنے کا، مگر میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہے بنا یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلوں گا. وہ ضدی اور اٹل پن سے گویا ہوئے تو ایزل ان کے انداز پہ متعجب رہ گئی. آج ان پرانی باتوں کو دفن کر دو اور وہ سنو جو میں اب کہنا چاہتا ہوں. گزرے لفظوں کو بے شک پیروں تلے رون ڈالو، بالکل اہمیت نہ دو، مگر میرے ان لفظوں کو خدا کے لیے دل و جان سے سننا. انہوں نے دھیرے سے اس کے ہاتھ تھامے تو اس نے چھڑوانے کی صحیح کی مگر ان کی گرفت مضبوط تھی. ایسا کیا کہنا چاہتے تھے وہ؟ اب کہ ایزل کا دل بولا تھا کہ سن لو. جہاں اتنا کچھ سنا ہے ان کی زبان سے تو وہ بھی سن لو جو وہ آج کہنا چاہتے ہیں. ان لفظوں کی بے قدری مت کرنا، انہیں ٹھکرانا مت، انہیں ٹوکنا مت. انہیں تم تک پہنچنے کا پورا حق ہے. انہیں ان کے حق سے آج پلیز مت محروم کرنا. پلیز ایزل، یہ بہت ضروری ہے جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اور آج کہہ کر رہوں گا. اس کے نازک ہاتھوں کو محبت سے دباتے ہوئے التجا کی تو ایزل نہ ہی انہیں ٹوک پائی نہ ہی روک پائی. ایسا کیا کہنا چاہتے ہیں آخر؟ یہ سب التجائیں، یہ منتیں آخر کیوں؟ ایسی بھی کیا بات ہے جو مجھ تک پہنچنی ضروری ہے؟ ایزل بھی اب کے متجسس ہونے لگی کہ وہ اتنے ترلے منتیں کر رہے تھے آخر کس بات کے لیے. وہ منتظر تھے ان کے وہ الفاظ سننے کو جنہیں وہ چاہتے تھے ٹھکرایا نہ جائے، ٹوکا نہ جائے. اس کی آنکھوں میں بے چینی ابھر آئی تھی. ایک سچ ہے جو کل میں نے جانا ہے، ایک حقیقت ہے جو مجھ پر آشکار ہوئی ہے، ایک معجزہ ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے، اور یہ سب میں تمہارے گوش گزارنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر نہ گزارا تو کہیں پھر وقت میرے ہاتھ سے پھسل نہ جائے. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اسے کھونے کا خوف لیے بولے تو ایزل ٹھٹکی. کیا کیسا سچ، کیسی حقیقت اور کون سا معجزہ؟ آخر ان کی آنکھوں میں اتنا خوف کیوں چھلک رہا ہے؟ کیسی حقیقت؟ وہ بھی بے صبری ہوئی تھی اور پوچھ بیٹھی. اس کا یہ پوچھنا بے ساختہ آغا فارس کے لبوں میں مسکراہٹ لے آیا، کیونکہ اس کا یہ پوچھنا ہی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت تھا کہ وہ سنے گی، وہ چپ چاپ سب سنے گی، ان کی ایک ایک بات، ایک ایک لفظ. میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ایزل جو کل مجھ پہ آشکار ہوئی اور مجھ پر سب سے بڑا احسان کر ڈالا. میں کتنے ہی دنوں سے جن سوالوں کی جنگ لڑ رہا تھا، کل وہ جنگ جیت گیا. مجھے میرے سوالوں کے جواب مل گئے. میں نے جان لیا ہے ایزل کہ میں بھی ایزل تم ابھی تک یہاں بیٹھی ہوئی ہو. اس سے قبل کہ اپنے دل کا حال، اپنی زندگی کی خوشگن حقیقت ایزل کے سامنے کھولتے ہوئے اپنا جملہ مکمل کر پاتے، اسی وقت انم ان دونوں کے بیچ ولن بن کر داخل ہوئی.
ایزل اور آغا نے فوراً سر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا جہاں چوکھٹ کے بیچوں بیچ وہ کھڑی تھی۔ اسے یہاں دیکھ کر آغا فارس کا اندر ہی اندر خون ابال کھانے لگا۔ ان کے اتنے خاص موقع پر انم کا آنا، ان کے اتنے خوبصورت اور اسپیشل لمحات کو پل بھر میں برباد کر کے رکھ دینا انہیں بے تحاشا مشتعل کر گیا۔ انہوں نے ایزل کے ہاتھ چھوڑے اور مٹھیاں بھینچ کر رہ گئے۔ ایزل اگر ان کی طرف دیکھ لیتی تو ان کے چہرے پہ غصے کی شدت سے ابھر کر آتی رگوں کو دیکھ کر متحیر رہ جاتی، مگر وہ انم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جی آپ بھی وہ میں کوئی خاص کام تھا تمہیں ایزل سے؟ آغا فارس کا اس وقت جی چاہ رہا تھا انم کا وجود جادو سے غائب کر ڈالیں یا اس کا بازو پکڑ کے اسے کمرے سے نکال باہر کریں۔ وہ انم جس پہ کل انہیں بے حد ترس آ رہا تھا، اس سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ اسے دکھ دے کر وہ ایزل کا ہاتھ تھامیں گے وہ ٹوٹ جائے گی بیچاری، مگر اس وقت اس کا ایسا کرنا انہیں انم کے شدید خلاف کر گیا۔ انہوں نے شدید ناگواریت سے پوچھا تو انم ان کے اس خونخوار تاثرات پہ حیران نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ سب سمجھتی تھی کہ یہ غصہ کس لیے ہے۔ اسے اپنے وجود کی کم مائگی پہ تکلیف تو بہت پہنچی تھی، مگر وہ ضبط کر گئی اور انجان بنے رہنا ہی بہتر تھا، سو بنی رہی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں؟ اس کی خاموشی انہیں توحید دلا گئی، جبکہ انم سے اتنے روڈ رویے پہ ایزل حیران سی کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ اتنے غصے سے آپ ہی سے بات کیوں کر رہے ہیں اور آخر کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ کون سے سوالوں کے جواب مل چکے ہیں انہیں؟ وہ بھی شدید مضطرب ہوئی۔ انم کی عین وقت پہ آمد ایزل کو بھی کافی کھلی تھی۔ ہمیں ابھی کہ ابھی نکلنا ہے اور ایزل سر جھاڑ منہ پھاڑ بیٹھی ہے۔ ماما نے دیکھ لیا تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی بہت ڈانٹیں گی، پہلے ہی بہت ٹائم ویسٹ ہو گیا ہے۔ وہ بھی بنا کسی خوش خلقی کا مظاہرہ کیے بولی۔ اس کے بگڑے موڈ سے آغا فارس کو رتی بھر فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ سب جانتی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، پھر بھی ان کے بیچ کنکر بنی کھڑی ہے، اس لیے ان کے اندر مروڑ اٹھ رہے تھے۔ فکر نہ کرو، کسی کو ڈانٹ نہیں پڑے گی، تم جاؤ، میں ایزل کو بھیجتا ہوں۔ اب کہ انہوں نے قدرے آرام سے بات کی اور اسے یہاں سے بھگانا چاہا، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ سرکی۔ یہاں سے ایک قدم بھی اٹھانے کا رسک وہ نہیں لے سکتی تھی۔ ڈانٹ تو پڑے گی اگر آپ اسے یوں ہی باتوں میں لگائے رکھیں گے۔ آپ جائیں، میں اسے خود لے آؤں گی۔ ویسے بھی اس نے کوئی تیاری تو کی نہیں ہوگی، سو مجھے اس کی ہیلپ کروانی پڑے گی۔ اس کے پاس بھی یہاں ٹکنے کے معقول بہانے تھے۔ جبکہ ان باتوں پہ آغا ایزل جبڑے بھیج کر رہ گئے تو اس بار کھا جانے والی نگاہوں سے ایزل کو دیکھا، جو انم کو بھیجنے کے لیے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں پھوٹ رہی تھی۔ اب یوں کھڑی کیوں ہوں؟ تیاری شروع کرو۔ ماما بابا پہلے ہی تمہاری وجہ سے بہت اپسٹ ہیں ایزل، تم نے جو آج کیا بہت غلط کیا۔ اب پلیز یوں بیٹھ کر ان کا موڈ مزید مت بگاڑنا۔ انم کو تو آگ ہی لگ چکی تھی ایزل کے انکار سے۔ اس نے یہ بات کہہ کر ایزل کو شرمسار کرنا چاہا تاکہ وہ اب تیاری شروع کرے۔ وہ واقعی شرم سے سر جھکا گئی، جبکہ آغا فارس تو انم کی اس بات پہ تل ملا ہی اٹھے۔ کیا غلط کیا ہے ایزل نے؟ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گی؟ ان کی توپوں کا رخ انم کی جانب ہی تھا۔ انہیں انم سے ایسی امید نہ تھی کہ وہ ان کی راہ میں حائل ہو جائے گی۔ انہیں تو لگا تھا کہ وہ بس چپی اختیار کر لے گی۔ وہ ایزل سے محبت کرتے ہیں، یہ جان کر ماتم ضرور منائے گی، مگر ان کے ملن میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ مگر وہ بن رہی تھی۔ وہ اندر ہی اندر حیران بھی تھے کہ جسے اتنا سیدھا سمجھتے رہے وہ اتنی بھی سیدھی نہیں ہے، بلکہ ان کی محبت کے بیچ ولن بن کر کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے، مگر نہیں فارس، آپ کو تو ہمیشہ اس کی حمایت کرنی ہوتی ہے، چاہے یہ کچھ غلط ہی کیوں نہ کرے۔ اسے لگتا تھا کہ شائستہ اور فارس کو کچھ معلوم نہیں کہ وہ سب جان چکی ہے، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ اس کی آہٹ، اس کا سسکنا اور اس کے دوپٹے کا وہ پلو انہیں اس کی موجودگی اور سب جان لینے سے باخبر کر گیا تھا۔ وہ انجان تھی کہ آغا فارس جانتے ہیں، وہ نہیں جانتی تھی کہ اپنی ان حرکتوں سے وہ ان کے دل میں اپنے لیے بہت برے تاثرات چھوڑ رہی ہے۔ میں ہمیشہ اس کی حمایت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ کبھی کچھ غلط نہیں کرتی، اور نہ ہی آج کیا ہے۔ یہ اس کی ساری زندگی کا معاملہ تھا۔ یہ التمش کے ساتھ سے کمفرٹیبل نہیں تھی، سو کر دیا انکار۔ اس میں آخر اتنا ایشو بنانے والی کون سی بات ہے؟ ایک بار پھر وہ اس کے حمایتی بنے کھڑے تھے۔ انم کا ایزل کو انگوٹھی کے لیے ہاتھ آگے کرنے کا اصرار کرنا اور پھر انگوٹھی اتار دینے پہ غصہ کرنا، آغا فارس کو سب سمجھا گیا تھا کہ اس کی پوری کوشش ہے کہ ایزل کا التمش سے رشتہ ہو جائے، مگر اس سب سے ہٹ کر وہ صرف ایزل پہ فوکس کرنا چاہتے تھے، اس سے بات کرنا چاہتے تھے، مگر وہ یہاں بھی آ ٹپکی تھی۔ انم کی موجودگی ان کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی، اوپر سے فضول کی بحث شروع ہو چکی تھی۔ وہ ایزل کی حمایت کر رہے تھے، جبکہ ایزل ان کی حمایت پہ خوش ہرگز نہ ہوئی تھی۔ وہ اس کے انکار پہ اس کا ساتھ اس لیے دے رہے تھے کیونکہ وہ ہی تو نہیں چاہتے تھے کہ وہ التمش سے کسی بھی قسم کا کوئی رشتہ جوڑے۔ ہاں، میرے حمایتی اس لیے بن رہے ہیں کیونکہ میں نے وہ کیا ہے جو یہ چاہتے تھے۔ ایزل نے جل کر سوچا، تو یہ انکار اسے پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا۔ اس طرح گھر آئے مہمانوں کے ساتھ سلوک نہیں کیا جاتا جیسے اس نے کیا ہے۔ ماما بابا بہت ہرٹ ہوئے ہیں اس کے ایسا کرنے سے۔ مانا ان کے لیے اس کی مرضی اور خوشی بہت معنی رکھتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اس طرح سے اس مرضی کو استعمال کرے۔
وہ کہہ تو آغا فارس سے رہی تھی مگر دیکھ ایزل کی طرف رہی تھی۔ آپی؟ وہ حیرت سے پھٹی آنکھیں لیے اسے دیکھتی بولی۔ انم اس کے ساتھ کس طریقے سے پیش آ رہی تھی یہ دیکھ کر ایزل تو صدمے سے چور ہونے کو تھی۔ اس کی بہن اس کے ساتھ کبھی ایسا رویہ بھی اپنائے گی اس نے سوچا نہ تھا۔ جو ہونا تھا ہو گیا انم، بہتر ہے اب اس بارے میں مزید بات نہ کی جائے۔ ایزل سے اپنا رویہ ٹھیک کرو، اور رہی بات ماموں ممانے کی تو وہ ایزل سے بالکل بھی خفا نہیں ہے۔ افسوس کہ ماں باپ وہ تمہارے ہیں مگر جانتا انہیں تم سے زیادہ میں ہوں۔ آخر میں وہ طنزیہ لہجہ اپناتے بولے۔ انم ضبط کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ میرے پاس اس بارے میں بات کرنے کا وقت بھی نہیں ہے فارس، ہمیں پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے، موسم بھی کافی خراب ہے، سو اندھیرا ہونے اور فنکشن شروع ہونے سے قبل ہمیں وہاں پہنچنا ہے، اس لیے آپ ماما بابا کے پاس جائیں، میں ایزل کی تیاری کروا دوں۔ میں تمہیں کپڑے نکال کر دیتی ہوں، تم چینج کرو۔ وہ خود تو کسی صورت بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، جلدی سے وارڈروب کی جانب بڑھی تاکہ جلدی سے وہ لوگ یہاں سے نکل جائیں اور آغا فارس کی ایزل سے بات نہ ہو سکے۔ مگر کب تک وہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھ پاتی؟ کچھ تو سوچنا تھا اسے، کچھ تو کرنا تھا۔ یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں، سو ایسا کرو تم بیٹھو ان کے پاس، میں اس کی ہیلپ کروا دیتا ہوں۔ انم وارڈروب کھولنے کو تھی جبکہ آغا فارس بول پڑے۔ ان کی بار بار کی یہ کوشش اسے پیچ و تاب کھانے پہ مجبور کر رہی تھی۔ آخر کیا چاہتے ہیں آپ دونوں؟ کیا سمجھ رہے ہیں مجھے؟ کوئی چھوٹی سی بچی جو اپنا کام خود نہیں کر سکتی؟ وہ ان دونوں کی تکرار سے تنگ آتی چڑھ کر بولی۔ مجھے کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے، آپ دونوں ہی چلے جائیں یہاں سے پلیز۔ چہرے پہ ناگواریت بھرے تاثرات لیے ان دونوں کو چلے جانے کا کہا تو جہاں انم نے برداشت کا گھونٹ بھرا وہیں آغا فارس کا جی چاہا کہ اس کا گلا دبا ڈالیں۔ آخر اتنی ضدی کیوں تھی وہ؟ کیا ایک بار بھی صرف انم کو یہاں سے چلے جانے کا نہیں کہہ سکتی تھی وہ؟ انہیں کچھ بہت ضروری بتانا چاہتے تھے مگر ایک بار بھی ان کی چاہ کو اہمیت نہ دی، الٹا ان کے دل کو ٹیسے پہنچانے میں ہی لگی ہوئی تھی۔ لیکن ایزل پلیز آپ ہی، میرا ایسا کچھ بھی بولنے اور سننے کا موڈ نہیں، میں فی الحال بہت ٹینس ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ اب کے کہا انم سے مگر گزارش آغا فارس سے بھی کی گئی مگر فوری طور پہ دونوں نے ہی قدم نہ اٹھائے۔ آغا فارس چاہ رہے تھے کہ انم نکلے تو وہ ایزل کو پکڑ کے پیار سے سمجھائیں اور اپنی بات بتائیں، اور انم چاہ رہی تھی کہ آغا فارس پہلے کمرے سے نکلیں تو اس کی جان میں جان آئے۔ ٹھیک ہے میں ہی چلی جاتی ہوں، وہ بیزاریت سے کہتی کمرے سے نکلنے کی بجائے واش روم جا گھسی، اور جب تک وہ دونوں کمرے سے نہ نکل جاتے اس کا بھی واش روم سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ حد ہوتی ہے کسی چیز کی انم، پہلے ہی وہ پریشان ہے، اوپر سے تمہاری باتیں۔ وہ اسے سخت سناتے غصے سے کمرے سے نکل گئے کہ مشکل سے تو وہ سننے کو تیار ہوئی تھی، اور انم نے سارا مومنٹ سپوائل کر کے رکھ دیا۔ حد تو آپ نے کی ہے فارس، میرے دل کا، میرے ارمانوں کا، میری خوشیوں کا خون کر ڈالا ہے۔ محبت کرنے کے لیے آپ کو ایزل ہی ملی تھی؟ شرم آنی چاہیے آپ کو، جسے بیٹا بیٹا کہتے زبان نہیں تھکتی تھی اسی کے لیے نیت بدل گئی آپ کی، اسی پہ لٹو ہو گئے۔ چھی! وارڈروب کے ساتھ لگی وہ آنسو بہانے لگی۔ زندگی میں پہلی بار ایسی تکلیف ملی تھی اسے، 2 بار رشتہ ٹوٹنے پہ بھی دل اس طرح گھائل نہیں ہوا تھا جس طرح اب ہو رہا تھا۔ آغا فارس چیز ہی ایسے تھے کہ انہیں کسی اور کا ہوتا کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، اور انم بھی نہیں سہ پا رہی تھی۔ مگر میں آپ کو ایزل کا نہیں ہونے دوں گی، یوں لمحہ لمحہ جل جل کر زندگی نہیں گزار سکتی اب میں پھپھو سے بات کروں گی، ان کے آگے روؤں گی، گڑ گڑاؤں گی، اور پھر آپ کو میرا ہونا ہی پڑے گا۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولتی، غصے سے وارڈروب کو ٹھوکر رسید کرتی کمرے سے نکل گئی۔ ایک یہی حل بچا تھا اس کے پاس کہ وہ شائستہ سے بات کرے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شائستہ ایزل کے لیے دل سے راضی نہیں ہے، وہ انم کے حق میں ہے۔ جب تک میں اسے لے نہیں جاتا تب تک میری بیٹی تمہارے پاس میری امانت ہے، امید ہے میں حالہ کو بہت جلد لے جاؤں گا، تب تک کے لیے اس کا خیال بہت رکھنا سوزین۔ پورے 2 گھنٹے اپنی دوست نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے ساتھ گزارنے، اس کے ہاتھوں سے اپنے لیے بنا پاستا کھانے اور جی بھر کر اسے لاڈ کرنے کے بعد التمش جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا اسے چھوڑ کر جانے کا، جی چاہ رہا تھا اسے باہوں میں اٹھائے اور اپنے ساتھ ہی لے جائے، مگر چند مجبوریوں کے آگے بندھا رہ گیا۔ خیال؟ سوزین کھوئی کھوئی سی زیر لب بڑبڑائی۔ واضح تھا کہ التمش کے آخری جملے نے اسے کتنی تکلیف دی ہے۔ میں نے ماں بن کر پالا ہے اسے، اور یوں لگتا ہے جیسے اسے ایلیا نے نہیں بلکہ میں نے ہی جنم دیا ہے، میری کوکھ سے پیدا ہوئی ہے، یہ میرا خون ہے، بالکل یہی محسوس ہوتا ہے۔ دل و جان سے اسے اپنی اولاد مان کر اسے اپنے سینے سے لگایا، دن رات اس کا خیال رکھا، اس کی ہر خواہش کو منہ سے نکلنے سے قبل ہی پورا کیا۔ ہماری تو جان بسنے لگی ہے اس میں، اپنی بیٹی مان کر خود سے بھی بڑھ کر اس کا خیال رکھتے ہیں ہم، اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ… وہ شکوے بھرے لہجے میں کہتی اپنی بات مکمل نہ کر پائی۔ آئی ایم سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں جانتا ہوں کہ تم دونوں نے اس کا بہت خیال رکھا ہے، خود سے بھی بڑھ کر رکھا ہے، انفیکٹ تم دونوں جتنا خیال کوئی اور نہیں رکھ سکتا، شاید میں بھی نہیں، مگر کیا کروں، باپ ہوں، اور ایک باپ اگر اپنی اولاد کو لے کر یہ جملے کہے تو اس سے شکوہ نہیں کرتے، مگر چونکہ تم ہرٹ ہوئی ہو میرے لفظوں سے تو میں ایک بار پھر معذرت کرتا ہوں۔ وہ شرمندہ ہوا اور معافی مانگی،
تو اس کا معافی مانگنا الٹا سوزین کو شرمندہ کر گیا۔ تم بے فکر ہو جاؤ التمش، خالہ بھلے ہی تمہارا خون ہے مگر ہم نے بھی اسے اپنی اولاد مانا ہے، جیسے پہلے اس کا خیال رکھا ہے آئندہ بھی ویسے ہی رکھیں گے۔ اور وہ واقعی بے فکر ہو گیا۔ تم ایک بہترین ماں ہو اور ارحم ایک بہترین باپ۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ خدا تم دونوں کو اولاد کی خوشی سے نوازے۔ اس نے صدقے دل سے دعا کی تو سوزین کی آنکھیں تکلیف سے بھر آئیں۔ کاش مجھے خالہ کو کھونے کا ڈر نہ ہوتا، کاش وہ ہمیشہ ہمارے پاس رہتی تو میرا دل اس محرومی پہ کبھی نہ تڑپتا۔ خالہ کا ہمیشہ کا ساتھ میسر ہوتا تو میرا اپنے رب سے یہ شکوہ کبھی نہ رہتا کہ اس نے مجھے اولاد کی نعمت سے کیوں محروم رکھا۔ وہ چاہ کر بھی یہ باتیں التمش کے سامنے نہ بول سکی۔ آمین۔ حلق میں اٹکے آنسوؤں کے ریلے کو پورا زور لگا کر پیچھے ہٹاتا یہ لفظ لبوں سے نکلا، خالہ میری جان یہاں آؤ۔ اس نے جانے سے قبل خالہ کو پکارا تو وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ جی آمش، ننے موتیوں جیسے دانت دکھاتے ہوئے پوچھا۔ آمش کی جان جلدی سے ایک زور کی جپی اور ایک پپی دے دو۔ اس کی فرمائش پہ خالہ کچھ شرمائی مگر پھر جھٹ سے اس کی گال کو چومتی اپنی باہوں کا ہار اس کی گردن کے اطراف پھیلا گئی۔ آئی لو یو مائی بیبی۔ التمش نے بھی اسے محبت سے اپنی آپ میں بھیجا اور آج پہلی بار اس کے لبوں سے اظہار محبت اتنے خوبصورت انداز میں ادا ہوا۔ آئی لو یو ٹو آمش۔ وہ پیچھے ہٹی اور اس کی محبت سے جواب دیتی اس کا دوسرا گال چوم گئی۔ التمش کو اس کے جواب اور پیار پہ نہال ہی ہو گیا۔ وہ اس کا جانا اور مشکل کر رہی تھی، جبکہ باپ بیٹی کا یہ پیار دے کر سوزین کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی، ٹیس سی اٹھی تھی، تو وہ آنکھوں کا نم کونا چپکے سے پہنچ گئی۔ اسے لے جاؤ سوزی۔ اس کے گڑیا جیسے ہاتھوں پہ بوسہ دیتا وہ اسے سوزین کے سپرد کر گیا اور اسے لے جانے کا کہا، کیونکہ جانتا تھا اگر وہ اس کے سامنے رہی تو اس سے جانا مشکل ہو جائے گا۔ بائے آمیش۔ خالہ نے خندہ زیر لب ہوتے ہوئے ہاتھ ہلا کر اسے بائے کہا اور سوزین کے ساتھ اندر کی جانب چل پڑی۔ التمش نے بھی جواباً ہاتھ ہلاتے ہوئے اسے خدا حافظ کہا اور پلٹ گیا۔ کتنا مشکل ہوا تھا اس سے پلٹنا۔ دل بار بار اکسا رہا تھا کہ پیچھے مڑے اور اسے آواز دے کر اپنے پاس بلا لے یا خود بھاگتا ہوا اسے اپنی باہوں میں اٹھا لے، مگر دل پہ پتھر رکھتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا گیٹ عبور کر گیا۔ جی فرینڈس، یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے آج کی ایپیسوڈ۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔